رابعہ صبح سے گھر کی صفائی ستھرائی میں لگی تھی۔ دوپہر تک اس نے سارا گھر چمکا دیا تھا۔ اس کے بعد کچن میں گھسی تو 2 گھنٹے وہاں مصروف رہی، پھر بھی اس کے چہرے پر تھکن کا شائبہ تک نہیں تھا۔ حالانکہ ہمیشہ وہ ہر کام جتا کر کرتی تھی، لیکن اب ایک تو سونی کا معاملہ تھا، دوسرے فائقہ بھی سامنے نہیں تھی جس کے ساتھ وہ ضد باندھا کرتی تھی۔ پھر امی سے بھی اب اس کا الجھنے کو دل نہیں چاہتا تھا، ذرا ذرا سی بات پر رونے لگتی تھی۔ بہرحال جب سب کاموں سے فارغ ہو کر وہ کمرے میں آئی، سونی سادگی سے پوچھنے لگی، باجی کوئی آ رہا ہے کیا؟ ہاں، رابعہ نے وارڈروب کھولتے ہوئے بے دہانی میں جواب دیا، لیکن پھر فوراً پلٹ کر سونی کو دیکھنے لگی جو اسی معصومیت سے پوچھ رہی تھی، کون؟ کون؟ وہ مسکراتے ہوئے سونی کے قریب آ گئی اور اس کی ٹھوڑی چھو کر بولی، تمہارے سسرال والے۔ میرے؟ سونی حیران اور خائف بھی ہو گئی تھی۔ ظاہر ہے اب تم ہی رہ گئی ہو، میں اور فائقہ تو کیا کہوں، سدھار چکی یا اجڑ چکی؟ رابعہ نے بظاہر ہلکے پھلکے انداز میں کہا، اجڑ تو میں بھی گئی، سونی دکھ سے بولی تو رابعہ نے فوراً اسے گلے لگا لیا، نہیں تم کبھی نہیں اجڑو گی، کیونکہ تمہارا ہاتھ جس شخص سے مانگا ہے وہ اپنے ہر عمل اور وعدے میں بہت سچا ہے۔ کون؟ کس کی بات کر رہی ہیں؟ سونی الگ ہو کر اسے دیکھنے لگی تو وہ پھر مسکرا کر بولی، اعظام بھائی۔ نہیں، سونی نے بے اختیار دونوں ہاتھ منہ پر رکھ لیے اور رو پڑی۔ ارے، رابعہ نے اس کی کلائیاں تھام لی، یہ کیا بے وقوفی ہے، خبردار جو روئی تو۔ آپ مذاق کر رہی ہیں نا؟ سونی نے روتی آواز میں پوچھا تو رابعہ ایک دم سنجیدہ ہو گئی۔ نہیں، میں مذاق نہیں کر رہی، اعظام بھائی نے خود امی سے کہا تھا۔ لیکن باجی، کوئی لیکن ویکن نہیں، چلو جلدی سے نہا کر کوئی ڈھنگ کے کپڑے پہن لو، ایک تو امی نے سلمان بھائی اور بھابھی کو بھی بلا لیا ہے، تم بھابھی کے سامنے کوئی بات مت کرنا، انہیں عادت ہے کریت کریت کر پوچھنے کی، چلو سمجھی، چلو جاؤ۔ رابعہ نے اسے وارڈروب کی طرف ڈھکیل دیا تو وہ جانے کیا کہنے کے لیے پلٹ کر بولی تھی، باجی، اعظام بھائی، خدا کے لیے اب تم تو بھائی مت کہو۔ رابعہ نے فوراً ٹوکا، پھر پوچھنے لگی، ہاں کیا ہوا اعظام بھائی کو؟ کچھ نہیں۔ سونی نے بڑھ کر وارڈروب کھولی اور فوراً اپنا سوٹ لے کر واش روم میں چلی گئی تو رابعہ نے جلدی سے بیڈ کی چادر ٹھیک کی، پھر اپنا سوٹ نکال کر استری کا پلگ لگایا تھا کہ راحیلہ آ گئی۔ ہو بڑی تیاریاں ہو رہی ہیں، کہیں جا رہی ہو؟ نہیں، مہمان آ رہے ہیں، امی نے تمہیں بتایا نہیں؟ رابعہ نے قصداً خود کو استری میں مصروف رکھ کر پوچھا، امی ہیں کہاں؟ باہر نظر ہی نہیں آئی، ابو کے کمرے میں ہوں گی۔ اچھا، وہاں میں نہیں گئی، کون سے مہمان آ رہے ہیں؟ راحیلہ کو مہمانوں کے بارے میں جاننے کی جلدی تھی، سونی کے لیے ماموں جی اور مامی جی آ رہے ہیں، رابعہ نے بتایا تو راحیلہ اچھل پڑی، ہاں اعظام بھائی کا رشتہ لے کر؟ ہاں، کیا کہہ رہی ہو سونی اور اعظام بھائی، اپنی سونی تو اتنی چھوٹی ہے۔ راحیلہ تعجب کے اظہار کے ساتھ ابھی مزید کچھ کہتی کہ وہ بول پڑی، کوئی اتنی چھوٹی نہیں ہے، بلکہ مجھے تو رشک آ رہا ہے سونی پر۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ سونی اور اعظام بھائی میں تمہیں فرق ہی نہیں نظر آ رہا؟ وہ سلمان سے بڑے ہیں اور ادھر سونی سب سے چھوٹی ہے۔ راحیلہ نے زور دے کر واضح فرق جتایا، پھر بھی وہ لاپرواہی سے بولی، تو کیا ہوا؟ تمہاری بات نہیں ہے نا، جبھی تم کوئی اہمیت نہیں دے رہی۔ راحیلہ اپنی ہر بات رائے گاں جانے پر تب گئی، ٹھیک کہہ رہی ہو تم، لیکن سونی کے سامنے کچھ مت کہنا، رابعہ نے بہت ضبط سے کہا تو راحیلہ فوراً پوچھنے لگی، سونی راضی ہے اس رشتے پر؟ رابعہ انسونی کر کے اپنا سوٹ ہینگ کرنے میں لگ گئی، یہ تو سراسر زیادتی ہے، وہ بیچاری چھوٹی ہے اس لیے کچھ بول نہیں پا رہی ہوگی۔ راحیلہ پھر بھی باز نہیں آئی۔ یہ بات نہیں ہے راحیلہ، اصل میں وہ غیروں میں شادیوں کا انجام دیکھ چکی ہے، میں فائقہ اور سلمان بھائی تینوں میں سے کوئی بھی خوش نہیں ہے، اس لیے اس نے اپنوں کو ترجیح دی ہے، ورنہ رشتے تو اور بھی بہت ہیں۔ رابعہ نے بہت آرام سے اپنے اور فائقہ کے ساتھ سلمان کا نام لے کر راحیلہ کو سلگا دیا تھا۔ سلمان تو خیر بہت خوش ہیں اور اتنا چاہتے ہیں مجھے، ایک پل میرے بغیر نہیں رہتے۔ اچھا، کرن کہاں ہے؟ رابعہ نے اندر ہی اندر محظوظ ہوتے ہوئے بات بدلنے کی غرض سے کرن کا پوچھا۔ سلمان کے پاس تھی، میں دیکھتی ہوں۔ راحیلہ کو بھاگنے کا موقع مل گیا تھا۔ رابعہ کسی طرح اپنی ہنسی نہیں روک سکی اور اسی طرح ہنستے ہوئے واش روم کے دروازے پر دستک دے کر بولی، سونی نکلو بھائی۔ کچھ دیر بعد سونی واش روم سے نکلی تو اس کی آنکھیں بے تحاشا سرخ ہو رہی تھیں۔ سونی، رابعہ نے بے اختیار اسے کھینچ کر بازو میں بھر لیا اور نرمی سے ٹوکنے لگی، پاگل ہو بالکل، خبردار جو اب ایک آنسو بھی بہایا تو۔ باجی، میں اعظام بھائی کے قابل نہیں ہوں۔ سونی پھر رونے کو ہو گئی۔ ایسی باتیں مت کرو، اور دیکھو سلمان بھائی آ چکے ہیں، ابھی راحیلہ یہاں اتنی بکواس کر کے گئی ہے، تم سے بھی ضرور الٹ سوال کرے گی اور تم نے یہی کہنا ہے کہ تم اس رشتے پر بہت خوش ہو، سمجھی؟ رابعہ نے نرمی سے ٹوکتے ہوئے کہا تو سونی بے بسی سے بولی، نہیں کہہ سکتی۔ کیوں؟ باجی مجھے اچھا نہیں لگتا۔ سونی منمنائی تو رابعہ مطمئن سی ہو کر بولی، اچھا میں کہہ دوں گی، اور تم اب رونا نہیں۔ آپ بھابھی کو ادھر مت آنے دیجیے گا، سونی نے کہا، لیکن رابعہ باہر سے آتی آوازیں سننے لگی تھی، پھر اس کی طرف دیکھ کر بولی، میرا خیال ہے ماموں جی آ گئے۔
میں باہر نہیں جاؤں گی۔ نہیں تم یہیں بیٹھو۔ رابعہ اس کا گال تھپک کر کمرے سے نکل آئی۔ یہ رشتہ تو اعزام ایک طرح سے طے کر ہی چکے تھے، اب بس رسم نبھانی تھی۔ پھر رابعہ نے کھانے کا اہتمام کیا تھا، یوں رات تک گھر میں خاصی گہما گہمی رہی تھی۔ راہیل نے سوچا تھا کہ وہ یہاں سے سب کچھ سمیٹنے کے بعد کراچی جائے گا، یہاں تک کہ وہ گھر بھی بیچ دینا چاہتا تھا کیونکہ اس کا دوبارہ یہاں آنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن بیگم افندی کے فون نے اس کا سارا پروگرام خراب کر دیا تھا۔ انہوں نے جو فائقہ کی تلاش کے سلسلے میں کہا تھا کہ وہ خود مظفر گڑھ آنا چاہتی ہیں تو ان سے کچھ بعید بھی نہیں تھا، اور وہ اس بات سے خائف تو نہیں تھا، لیکن وہ یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ وہ یہاں آ کر کوئی ہنگامہ کھڑا کریں جس سے اماں ڈر کر کراچی جانے سے انکار کر دیں۔ اتنی مشکل سے تو وہ نے آمادہ کر پایا تھا، جب ہی اس نے دیر نہیں کی اور فوراً رخت سفر باندھ لیا تھا۔ اس وقت ٹرین کی چکا چک میں اس کا ذہن گزرے ماہوں سال میں بھٹک رہا تھا۔ وہ شہر جہاں اس نے اتنے برس گزارے، وہ لاکھ چاہے تب بھی اس شہر سے اپنا تعلق بالکل ختم نہیں کر سکتا تھا، یہ اسے اب احساس ہو رہا تھا۔ اچھا ہوا کہ اس نے مکان نہیں بیچا، اور نہ اب بیچنے کا سوچے گا، اکثر نہیں تو کبھی کبھار وہ وہاں ضرور جائے گا۔ وہاں اس کا بچپن تھا تو جوانی بھی، اور کچھ بننے کی طویل جدوجہد جسے وہ ہمیشہ کے لیے دفن نہیں کر سکتا تھا۔ ٹرین کسی چھوٹے اسٹیشن پر رکی تھی جہاں ابھی بھی پیلے بلب جل رہے تھے اور دوسری طرف گھپ اندھیرا تھا۔ اسے رسٹ واچ پر نظر ڈالی، رات کے 2 بج رہے تھے۔ اماں پوری سیٹ پر پھیل کر سو رہی تھیں، اس کے سامنے برتھ پر الشپا بھی نیند میں تھی، اور فائقہ اپنے بچے کے ساتھ، کیونکہ اس کے سر کے اوپر برتھ تھی اس لیے اسے وہ دیکھ نہیں سکتا تھا، لیکن اسے یقین تھا کہ اس کی طرح وہ بھی جاگ رہی ہوگی۔ البتہ وہ اس کے احساسات سمجھنے سے قاصر تھا۔ گھر سے چلتے ہوئے وہ خاصی پرجوش تھی، پھر جب ٹرین میں سوار ہوئی تو بالکل خاموش ہو گئی تھی، اور اب جانے کیا محسوس کر رہی تھی۔ ٹرین پھر چل پڑی تھی۔ وہ اب گزرے ماہوں سال سے نکل کر آنے والے وقت کے بارے میں سوچنے لگا تھا کہ فائقہ کے پکارنے پر کھڑا ہو کر پوچھنے لگا، کچھ چاہیے؟ نہیں، میں یہ کہہ رہی ہوں کہ تم سو کیوں نہیں جاتے؟ مجھے سفر میں نیند نہیں آتی، اسے کہا تو وہ پوچھنے لگے، میں نیچے آ جاؤں؟ آ جاؤ۔ وہ خود بھی یہی چاہ رہا تھا۔ اس کے اترنے تک بچے کو اٹھا کر نیچے لٹا دیا، پھر تھرماس سے چائے نکالنے لگا۔ الشبا بے خبر سو رہی ہے۔ فائقہ نے اس کے ہاتھ سے چائے کا مگ لے کر بیٹھتے ہوئے کہا، ہاں، بے فکرے لوگ بے فکری کی نیند سوتے ہیں۔ اس کے سینے سے آپ ہی آپ گہری سانس خارج ہو گئی تھی۔ تمہاری جان کو کون سی فکریں لگی ہیں؟ وہ اسے دیکھ کر بولی، تم کیا جانو؟ وہ کہہ کر چائے پینے لگا۔ ہم کس وقت پہنچیں گے؟ فائقہ نے چائے کے 1-2 گھونٹ لینے کے بعد پوچھا۔ رائٹ ٹائم تو 8 بجے ہے، ٹرین لیٹ ہوئی تو 9-10 بج جائیں گے، اسے بتایا تو وہ سوچتے ہوئے بولی، لیٹ ہو جائے تو اچھا ہے، اب وہ آفس جا چکے ہوں گے۔ فکر مت کرو، میں تمہیں پہلے اپنے گھر لے جاؤں گا۔ اس سے کہا تو وہ حیرت سے بولی، تمہارا گھر؟ کیوں، میرا گھر نہیں ہو سکتا؟ کیوں نہیں، لیکن کراچی میں، میرا مطلب ہے تم نے پہلے نہیں بتایا۔ اب جو بتا رہا ہوں۔ وہ کزن مسکرایا، پھر پوچھنے لگا، میرے گھر چلو گی نا؟ ہاں، یہ ٹھیک ہے، میں پہلے وہاں سے گھر فون کر کے رابعہ کو بتاؤں گی کہ میں کراچی آ گئی ہوں۔ وہ اپنے حساب سے سوچ رہی تھی، اگر اسے تمہیں گھر آنے سے منع کر دیا تو کیا کرو گی؟ وہ بغور اسے دیکھنے لگا۔ نہیں، وہ منع نہیں کرے گی، وہ فوراً بولی۔ فرض کرو، وہ جانے کیا سننا چاہتا تھا؟ فائقہ نے کچھ دیر سوچا، پھر محض اس کا رد عمل دیکھنے کی غرض سے بولی، ماما کے پاس چلی جاؤں گی۔ تو پہلے ہی ان کے پاس چلی جاؤ۔ راہیل نے اس کے جواب سے مایوس ہو کر کہا، نہیں، پہلے تو میں اپنے بچاؤ کی کوشش کروں گی، اور جب کوئی صورت نہیں ہوگی تب مجبوراً ہتھیار ڈالنے پڑیں گے۔ ہتھیار ڈالنے سے پہلے میرے بارے میں ضرور سوچ لینا۔ وہ کہہ کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا تو وہ اس کا بازو ہلا کر بولی، سنو، میری ایک بات مانو گے؟ نہیں، صاف انکار۔ پہلے بات تو سن لو، پھر ہاں یا نہیں کہنا۔ نہیں، مجھے تمہاری فضول بات نہیں سننی، تمہاری مرضی۔ اور یوں ہی کبھی دھیرج سے باتیں کرتے اور کبھی الجھتے انہوں نے بقیہ رات بھی آنکھوں میں کاٹ دی تھی۔ پھر اجالا پھیلتے ہی اماں اور الشبا بھی اٹھ کر نیچے آ گئی تھیں۔ اماں کا اصرار تھا کہ ناشتہ یہیں کر لیا جائے، لیکن وہ نہیں مانا، اپنے گھر جا کر کریں گے، آج ہر کام کا آغاز اپنے گھر سے ہونا چاہیے۔ کیوں، اسے کیا گھر کے باہر ہی چھوڑ کر چل دے گا؟ اماں نے فائقہ کی طرف اشارہ کر کے کہا تو اس سے پہلے وہ بول پڑی، نہیں اماں، میں پہلے آپ کے گھر جاؤں گی۔ ہمارے گھر؟ الشبا ایک ایک کی شکل دیکھنے لگی۔ ہمارا کون سا گھر ہے وہاں؟ تیرے باپ نے بنوایا تھا، اماں نے تب کر کہا تو وہ بے ساختہ ہنستے ہوئے الشبا سے کہنے لگا، ٹھیک کہہ رہی ہیں، ہمارے باپ نے ہمارے لیے بڑی جائیدادیں چھوڑی ہیں۔ ہے اماں؟ الشبا نے اماں سے تصدیق چاہی، بس سنتی رہ اس کی باتیں۔ اماں سر جھٹک کر بڑبڑانے لگی، بھائی اماں کو ناراض تو نہ کرو، الشبا روٹھے لہجے میں بولی۔ اچھا چلو چادریں لپیٹو، کراچی آ رہا ہے، اسے کہا تو اب فائقہ ہنس پڑی۔ کراچی چل کر نہیں آ رہا، ہم پہنچنے والے ہیں، تمہیں تو کہیں آسانی ہونا چاہیے تھا۔ وہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا اور سیٹوں کے نیچے سے سوٹ کیس گھسیٹنے لگا۔ کچھ دیر ٹرین کراچی چھاؤنی میں رینگتے ہوئے رک گئی تو اس نے پہلے اماں کو اتارا، پھر کلی سے سامان اٹھوا کر سب کے ساتھ اسٹیشن سے باہر آ گیا۔ تمہارا گھر کہاں ہے؟ میرا مطلب ہے کس علاقے میں ہے؟ ٹیکسی، فائقہ نے ٹیکسی میں بیٹھتے ہی پوچھا تو وہ جانے کیوں تیز ہو کر بولا، کیوں، تم سارے علاقے جانتی ہو؟ ظاہر ہے میں یہیں کی پیداوار ہوں۔ اچھا بتاؤ ڈیفینس کہاں ہے؟ اسے پوچھا تو وہ بے اختیار بولی، جہاں میری ساس رہتی ہیں۔
تو میں تمہاری ساس کے گھر جا رہا ہوں۔ وہ گردن پیچھے موڑ کر اسے دیکھتے ہوئے جس انداز سے بولا اس سے وہ یہی سمجھی کہ اسے چڑھا رہا ہے۔ جب ہی جواباً اسے چڑھانے کو خوشی کا اظہار کیا۔ واقعی؟ دیکھ لینا، وہ کہہ کر سیدھا ہو بیٹھا تو وہ ہنسنے لگی۔ پھر جیسے ہی راستوں پر نظر پڑی تو ٹھٹک گئی، لیکن اسے ٹوکا یوں نہیں کہ وہ مذاق اڑائے گا، اور اندر ہی اندر خود کو تسلی دینے لگی کہ ڈیفینس میں صرف اس کی ساس کا گھر تو نہیں ہے، جبکہ خائف اتنی تھی کہ سر سے چادر تک آگے تک کھینچ کر چہرہ چھپانے لگی، اور اس کے برابر بیٹھی اماں جانے کہاں گم تھیں۔ ان کے برعکس الشبہ چہک رہی تھی۔ پھر جیسے ہی راہل نے ٹیکسی آفندی ہاؤس کے گیٹ پر رکوائی، وہ چیخ پڑی، یہ تم کہاں آ گئے؟ اپنے گھر۔ اب وہ آرام سے کہہ کر اتر گیا اور پچھلا دروازہ کھول کر الشبہ اور اماں کو اترنے کا اشارہ کیا۔ الشبہ فوراً اتر گئی، جبکہ اماں کو اسے سہارا دینا پڑا۔ پھر اس کی طرف دیکھا تو انتہائی دکھ سے بولی، تو تم نے 50 لاکھ کی خاطر؟ شٹ اپ! وہ پلٹ کر چوکیدار کے پاس چلا گیا۔ اماں! فائقہ نے اترتے ہی اماں کا دامن تھام لیا۔ اماں میں اندر نہیں جاؤں گی، چلیں واپس چلیں۔ اماں کی اپنی حالت غیر تھی، اس کی کیا سنتی۔ باجی باجی تمہیں کیا ہوا ہے؟ الشبہ پریشان ہو کر اسے جھنجھوڑنے لگی، جبکہ راہل بالکل انجان بن گیا تھا۔ خاموشی سے ٹیکسی فارغ کی، پھر الشبہ سے بولا، الشبہ اماں کو لے کر اندر چلو۔ تم انتہائی، وہ اس قدر کہہ سکی کیونکہ اگلے پل وہ ہاتھ سے جارحانہ انداز میں اس کی کلائی تھام کر تقریباً کھینچتے ہوئے اندر آ گیا۔ اس کھینچا تانی میں فائقہ کے کندھے سے لگا بچہ مچل کر رونے لگا تھا۔ راہل راہل خدا کے لیے! وہ اب منت کرنے لگی تھی، لیکن وہ تو جیسے بہرا ہو گیا تھا۔ اماں اور الشبہ کو آنے کا اشارہ کر کے گلاس ڈور دھکیلتا ہوا لاؤنج میں داخل ہوا تو سامنے بیگم آفندی گردن اکڑائے کھڑی تھیں، لیکن جیسے ہی فائقہ پر نظر پڑی چونک کر بولی، فائقہ؟ راہل نے فوراً اس کی کلائی کو جھٹکا دے کر اسے اپنے پیچھے کر لیا اور ان سے بولا، پہلے مجھ سے ملے اسفندیار افندی۔ فائقہ اس کے جھٹکے سے بھی پوری طرح سنبھلی نہیں تھی کہ اس نئے انکشاف پر مزید چکرا گئی تھی۔ خوشی ہوئی تم سے مل کر۔ بیگم آفندی کو فوراً لہجہ بدلنے میں کوئی دشواری نہیں ہوئی، اور زیادہ اس بات سے کہ شہری کی بیوہ کو تم نے اپنا لیا، اور میرے لیے یہ کوئی انکشاف نہیں ہے۔ مجھے اول روز سے معلوم تھا کہ فائقہ تمہارے ساتھ گئی ہے۔ نہیں، فائقہ ان کی غلط فہمی دور کرنا چاہتی تھی، لیکن اس میں بولنے کی سکت ہی نہیں تھی۔ اپنے پیروں پر کھڑا رہنا مشکل لگ رہا تھا، اور قریب کوئی سہارا بھی نہیں تھا۔ میرا خیال ہے شہری کی زندگی ہی میں تم دونوں نے پلان کر لیا تھا۔ بیگم آفندی دھیرے دھیرے چلتے ہوئے فائقہ کے قریب آ گئی، اور گو کہ اس وقت ان کا بچہ لینے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، نہ ہی وہ اس کی طرف متوجہ ہوئی تھی، لیکن فائقہ کے اندر چونکہ یہی خوف تھا، اس لیے ان کے قریب آنے پر وہ بچہ بازوں میں بھیج کر جیسے پاگل سی ہو گئی تھی۔ نہیں، میں بچہ نہیں دوں گی، یہ بچہ میرا ہے، یہ بچہ میرا ہے۔ فائقہ! راہل فوراً اسے کندھوں سے تھام کر جھنجھوڑنے لگا، فائقہ ہوش میں آؤ، میرا بچہ، میرا بچہ! وہ چلاتے ہوئے اس کے بازو میں جھول گئی، تو بیگم افندی نے فوراً بچہ جھپٹ کر اپنے سینے سے لگا لیا، جبکہ اماں اور الشبہ اپنی جگہ حیران اور سہمی ہوئی کھڑی تھیں۔ راہل نے پہلے فائقہ کو صوفے پر لٹایا، پھر کزن بیگم آفندی کو نظر انداز کر کے اماں سے مخاطب ہوا، اماں ایسے اجنبیوں کی طرح کیوں کھڑی ہو؟ آپ اپنے گھر میں آئی ہو، جہاں چاہے بیٹھو، اور الشبہ تو جا کچن میں کچھ ناشتے وغیرہ کا انتظام کر۔ اماں مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ الشبہ ماں کے ساتھ لگ کر منمنائی، کیا کہہ رہی ہے؟ راہل نے پوچھا، پھر خود ہی سمجھ کر بولا، اماں بتاؤ اسے کچن کہاں ہے؟ ادھر۔ اماں نے بے اختیار کچن کی طرف اشارہ کیا، تو بیگم آفندی تنزیہ بولی، واہ، تمہیں اب تک یاد ہے؟ ہاں، چاہا تو بہت کہ سب بھول جاؤں، پر کچھ بھی نہیں بھولی۔ اماں نے ایک نظر اپنے توانا بیٹے کو دیکھ کر بیگم آفندی کی طرف رخ موڑا تو ایک پل کو وہ نظریں چرا گئیں، لیکن پھر فوراً سنبھل کر کہنے لگیں، کہاں چلی گئی تھی تم؟ آفندی نے تمہیں بہت ڈھونڈا تھا، انہیں زیادہ فکر اپنے بچوں کی تھی۔ میں جانتی ہوں، اور میں نے انہیں سارے حالات اور بچوں کی خیریت کا خط لکھ دیا تھا۔ اماں نے سیدھے سادے انداز میں کہا تو بیگم آفندی اندر سے خواہ کتنی پریشان ہوئی ہوں، لیکن بظاہر بڑے آرام سے بولی، ہاں، مجھے آفندی نے تمہارا خط دکھایا تھا، اور پھر تمہاری عقل پر ماتم بھی کیا تھا۔ ضرور کیا ہوگا، اماں نے کہہ کر راہل کو دیکھا، جو بہت خاموشی سے دونوں کی باتیں سننے کھڑا ہو گیا تھا، اور ان کے دیکھنے پر ہی بولا تھا، اماں بہت بھوک لگی ہے۔ ہاں، دیتی ہوں، تو اسے دیکھ۔ اماں نے فائقہ کی طرف اشارہ کیا، وہ ٹھیک ہے، میرا مطلب ہے تھوڑی دیر میں ہوش میں آ جائے گی، آپ جلدی ناشتہ بناؤ۔ وہ کہہ کر بیٹھ گیا، اور الشبہ کو اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا تو وہ نہ سمجھنے والی کیفیت میں گھری اس کے پاس بیٹھتے ہی اس کے بازو میں منہ چھپانے لگی تھی۔ اماں نے چند لمحے دونوں بہن بھائی کو دیکھا، پھر کچن کی طرف بڑھتے ہوئے اچانک رک کر بیگم آفندی سے بولی، مجھے تمہارے بیٹے کا بہت افسوس ہوا۔ اللہ کی مرضی، اور دیکھو اس نے مجھے شہری کے بدلے شہری دے دیا، تمہارے سامنے ہی تو پیدا ہوا تھا شہری، یہ بالکل ویسا ہی ہے نا، ذرا بھی فرق نہیں ہے۔ بیگم آفندی بچے کا چہرہ اماں کے سامنے کر کے بولے جا رہی تھیں، وہی آنکھیں، وہی ناک، بڑا ہو کر بالکل شہری بن جائے گا۔ شہری؟ اماں کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا کہہ رہی ہیں۔ شہری واپس آ گیا ہے، میرا شہری واپس آ گیا ہے۔ بیگم آفندی بچے کو بے تحاشا چومنے لگیں تو وہ گھبرا کر رونے لگا۔ لاؤ مجھے دو۔ اماں نے بچے کو لینے کے لیے ہاتھ بڑھائے، لیکن وہ فوراً پیچھے ہٹ گئی۔ نہیں، اب میں اپنا بچہ کسی کو نہیں دوں گی۔
رو رہا ہے، اماں نے کہا۔ چپ ہو جائے گا، ابھی چپ ہو جائے گا۔ بیگم افندی بچے کو بہلانے کی کوشش کرتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئیں تو اماں راحل کے پاس آ کر پوچھنے لگی، یہ پاگل ہو گئی ہے کیا؟ ابھی تو نہیں ہوئی لیکن ہو جائے گی، وہ اپنے مخصوص انداز میں بولا۔ کیا بک رہا ہے؟ جا بچے کو لے آ، پتہ نہیں وہ اس کے ساتھ کچھ نہیں کرے گی، اس کا اپنا پوتا ہے، اسے زہر نہیں دے سکتی، راحل نے تسلی آمیز انداز میں کہا۔ اس کا پوتا؟ اماں حیرت سے میں گھر کر بے خبر پڑی فائقہ کو دیکھنے لگی تو وہ اس کی طرف اشارہ کر کے بولا، ہاں یہ شہری کی بیوی ہے۔ شہری کی بیوی؟ تجھے پتا تھا؟ اماں نے اسی حیرت سے پوچھا۔ جب آئی تھی تب تو نہیں پتا تھا، لیکن بعد میں پتا چل گیا تھا، جبھی تو میں نے اسے اپنے گھر میں رہنے دیا تھا۔ وہ کزن سرسری انداز اختیار کیے ہوئے تھا۔ تو نے مجھے کیوں نہیں بتایا تھا؟ اماں نے تیز ہو کر کہا تو وہ ہنس کر بولا، بتا دیتا تو پھر آپ اسے رہنے نہ دیتی۔ اماں مجھے بھی تو بتاؤ، ہم کہاں آ گئے ہیں؟ الشبا اس صورتحال سے صرف پریشان تھی۔ اپنے گھر۔ اماں اسے عجلت میں جواب دے کر پھر اس سے فائقہ کا پوچھنے لگی، سن اس کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ پتہ نہیں، جب ہوش میں آئے گی تو خود ہی پوچھ لینا، پہلے مجھے کچھ کھانے کو دو۔ چل الشبا، تو بھی اماں کے ساتھ کچن میں جا، وہیں ساری کہانی پوچھ لینا ان سے۔ اس نے الشبا کا ہاتھ کھینچ کر اسے زبردستی اٹھایا۔ میں نے گاڑی میں کہا تھا ناشتہ کر لو، پر تجھے شوق تھا اپنے گھر۔ ہاں تو اپنے گھر کی بات ہی اور ہوتی ہے۔ وہ اماں کی بات کاٹ کر سامنے ٹیبل پر ٹانگیں سیدھی کرتے ہوئے بولا، مجھے اچھا نہیں لگ رہا۔ اماں کچن میں جاتے ہوئے جھجک رہی تھی۔ مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے۔ اس نے مزید صوفے پر دائیں بائیں اپنے دونوں بازو بھی پھیلا دیے تو الشبا پھر الجھ کر پوچھنے لگی، بھائی یہ سچ مچ ہمارا گھر ہے؟ ہاں، کتنی بار پوچھے گی؟ وہ اب دھاڑا تھا۔ اور یہ باجی؟ الشبا خائف ہو کر بھی پوچھنے سے باز نہیں آئی۔ باجی نہیں، یہ تیری بھابھی ہے۔ اب وہ اپنے آپ مسکرایا تھا۔ بھابھی؟ الشبا مزید حیران ہو کر اسے دیکھنے لگی تو وہ اٹھتا ہوا بولا، جاؤ اماں سے پوچھو، چلو۔ الشبا اماں کے پاس کے ساتھ کچن میں چلی گئی تو اس سے پہلے فائقہ کی کلائی تھام کر اس کی نبض چیک کی، پھر اسے پکارتے پکارتے رہ گیا کیونکہ جانتا تھا کہ وہ ہوش میں آتے ہی بچہ بچہ چلانے لگے گی۔ اس لیے اس کی طرف سے اطمینان کر کے وہ بیگم آفندی کے کمرے کی طرف آ گیا۔ اندر سے بچے کی رونے کی آواز آ رہی تھی اور بیگم آفندی بہلانے کے لیے جانے کیا کیا بولے جا رہی تھی۔ وہ کچھ دیر دونوں کی آوازیں سنتا رہا، پھر قدرے زور سے دستک دی تو بیگم آفندی اپنی بولی کے درمیان بولی تھی، ہاں آ جاؤ۔ اس نے ہینڈل گھما کر پورا دروازہ کھول دیا، پھر اندر داخل ہوا تو بیگم آفندی ناگواری سے پوچھنے لگی، کیا بات ہے؟ کوئی خاص بات نہیں، میں بس یوں ہی کچھ دیر آپ کے ساتھ بیٹھنا چاہتا ہوں۔ وہ کہتے ہوئے بیٹھ بھی گیا تو بیگم آفندی اسے نظر انداز کرنے کی خاطر بچے کو سینے سے لگا کر تھپکنے لگی۔ یہ آپ سے چپ نہیں ہوگا، وہ ان کی ناکام کوشش سے اکتا کر بولا تھا۔ کیوں؟ بیگم آفندی بوکھلاہٹ، جھنجھلاہٹ اور تل ملاہٹ میں بچکانہ حرکتیں کرنے لگی تھی۔ کیونکہ یہ آپ کو نہیں پہچانتا، کچھ وقت لگے گا اسے آپ سے مانوس ہونے میں، اس نے دھیرے سے کہا تو وہ اٹھتے ہوئے بولی، شاید تم ٹھیک کہہ رہے ہو، لائیے مجھے دیں۔ اس نے اٹھ کر بھی بچے کو لے لیا تو روتے روتے ہلکان بچہ اس کے سینے سے اپنا منہ رگڑنے لگا تھا۔ بیگم افندی نے دروازے تک جا کر ملازمہ کو پکارا، پھر پلٹ کر اسے پوچھنے لگی، تمہاری بیوی کو ہوش آ گیا؟ نہیں، وہ ٹھیک ہے، اس نے مصلحتاً ان کی غلط فہمی دور نہیں کی، کچھ دیر میں ہوش آ جائے گا اسے۔ تم نے یہاں لانے سے پہلے اسے بتایا نہیں تھا؟ بیگم افندی نے پوچھا۔ تبھی ملازمہ آ گئی۔ جی بیگم صاحبہ، بچہ فیڈر پیتا ہے؟ بیگم افندی نے اس سے پوچھا۔ فیڈر بھی؟ تو انہیں جواب دے کر ملازمہ سے کہنے لگا، وہاں باسکٹ میں اس کی فیڈر اور دودھ ہوگا، اور یہ بچہ الشبا کو دے دو، وہ کچن میں ہے۔ ملازمہ بچہ لے کر بیگم افندی کو دیکھنے لگی تو وہ فوراً بولی، ٹھیک سے اٹھاؤ، یہ شہری کا بیٹا ہے۔ چھوٹے صاحب کا؟ ملازمہ نے حیرت اور خوشی کے ساتھ بچے کو دیکھا۔ ہاں، اور اب یہ بڑے صاحب آ گئے ہیں، شہری کے بڑے بھائی ہیں۔ بیگم افندی نے جانے کس دل سے اسے بڑے صاحب کہا تھا۔ سلام بڑے صاحب، ملازمہ نے فوراً سے سلام کیا تو وہ سر کے اشارے سے جواب دے کر بولا، جاؤ پہلے بچے کی فیڈر بناؤ۔ ملازمہ چلی گئی، تب بیگم افندی اس کی طرف گھوم کر پوچھنے لگی، ہاں کیا کہنا چاہتے ہو تم؟ پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ میں آپ کو کیا کہہ کر مخاطب کروں؟ اس نے دوبارہ اسی جگہ بیٹھتے ہوئے پوچھا تو وہ گردن اکڑا کر بولی، جو رشتہ ہے اسی سے مخاطب کرو گے۔ وہ جو اتنا پرسکون نظر آ رہا تھا تو ایسا تھا نہیں، بلکہ اس کے اندر بڑا محشر برپا تھا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ مقابل ایک عورت تھی اور وہ عورت سے الجھنا بزدلی تصور کرتا تھا۔ یا تمہیں اس رشتے پر کوئی اعتراض ہے؟ بیگم افندی نے اسے ٹوکتے ہوئے سوچتے دیکھ کر ٹوکا تو اس نے چونک کر انہیں دیکھا، پھر سنبھل کر کہنے لگا، میں یہاں کسی بات پر اعتراض کرنے نہیں آیا، اور نہ ہی میرا مقصد آپ کو تنگ کرنا یا ستانا ہے، اور میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں آپ سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا، کیونکہ ڈیڈی کی نسبت سے جو تعلق بنا وہ آپ نے ان کے بعد بھی قائم رکھا، یعنی آج بھی آپ ڈیڈی کے نام سے جانی اور پہچانی جاتی ہیں۔ تم اصل بات کہو، آپ کے خیال میں اصل بات کیا ہو سکتی ہے؟ وہ الٹا ان سے پوچھ کر بغور انہیں دیکھنے لگا تھا۔ مجھے کیا معلوم تمہارے دل میں کیا ہے؟ وہ تڑک کر بولی تھی، کچھ نہیں، میرا مقصد اول روز سے اپنی ماں کو اس کے اصل گھر میں اس کا اصل مقام دلانا تھا، اور یہ میرے لیے کچھ مشکل نہیں تھا۔ چاہتا تو 10 سال پہلے ماں کو لے کر آ جاتا، لیکن ماں نہیں چاہتی تھی۔ اس نے کہا تو وہ طنزیہ انداز میں پوچھنے لگی، اب کیسے چاہا اس نے؟
جیسے بھی بہرحال میں انہیں لے آیا ہوں، اور مجھے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس گھر پر ان کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا آپ کا۔ آپ شہریار کی ماں ہیں تو وہ اسفندیار کی، اور آپ اچھی طرح جانتی ہیں کہ ڈیڈی کی تمام منقولہ و غیر منقولہ پراپرٹی کے یہی دونوں وارث ہیں۔ میں اسے بے دخل کر سکتا ہوں نہ وہ مجھے۔ ایسی فضول کوشش کر کے آپ نے برسوں حکمرانی ضرور کر لی، لیکن مالک پھر بھی نہیں بن سکیں۔ اسے بڑی خوبصورتی سے آخر میں جتایا تو وہ بری طرح سلگ گئیں۔ اپنی حد میں رہو اسفندیار، میں ایسی بکواس نہیں سننا چاہتی۔ میں اپنی حد پہچانتا ہوں مادام۔ مادام نہیں ماما، حد پہچانتے ہو تو رشتہ بھی پہچانو۔ انہوں نے فوراً ٹوک کر کہا۔ تب یہ لشبہ دروازے میں آ کر بولی، بھائی ناشتہ لگا دیا ہے، ادھر آؤ۔ وہ لشبہ کو اندر بلا کر بولا، انہیں سلام کرو، یہ ہماری دوسری ماں ہے۔ السلام علیکم۔ الشبہ اماں سے سارے حالات سن کر خوف سے نکل آئی تھی۔ جب یہ جس طرح بے دڑک ادھر آئی تھی اسی طرح سلام کیا تو بیگم افندی اسے دیکھتے ہی اچانک کھو گئیں۔ تم شہری کو کبھی نہیں بھولیں، وہ جہاں کسی چھوٹی بچی کو دیکھتا اسے تم یاد آ جاتی۔ الشبہ اسے دیکھ کر اشارے سے پوچھنے لگی کہ وہ کیا کہہ رہی ہیں، تو جواباً وہ اسے خاموش رہنے کا اشارہ کر کے اٹھ کھڑا ہوا۔ چلو پہلے ناشتہ کر لیں۔ پھر جاتے جاتے رک کر ان سے بولا، آپ بھی چلیں، میں کر چکی ہوں۔ بیگم افندی چونک کر بولی تھی، چلو لشبہ۔ لشبہ کے ساتھ ان کے کمرے سے نکلا تھا کہ پیچھے دروازہ بند ہونے پر ایک لہجہ کو ٹھٹکا، پھر سر جھٹک کر ڈائننگ روم میں داخل ہوتے ہی اس کی نظر فائقہ پر پڑی، جس کی آنکھوں سے متواتر آنسو بہہ رہے تھے، جنہیں وہ کزن نظر انداز کر گیا اور کرسی گھسیٹ کر اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے بولا، ہوش آ گیا تمہیں؟ مجھے ہمیشہ بہت دیر میں ہوش آتا ہے، وہ چیخ کر بولی تھی۔ اچھا پہلے کا تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، البتہ ابھی تمہارے حق میں یہی بہتر ہے، اسے کہا تو وہ ہنوز اسی انداز میں پوچھنے لگی، کیا مطلب ہے تمہارا؟ تمہاری ساس جو سمجھ رہی ہیں ابھی اس کی تردید کرنے کی غلطی مت کرنا، ورنہ وہ اسی وقت بچہ لے کر تمہیں نکال باہر کریں گی اور میں کچھ نہیں کر سکوں گا۔ وہ اس کی طرف دیکھ نہیں رہا تھا اور وہ اسے دیکھے گئی جیسے اس کی بات سمجھنے کی کوشش کر رہی ہو۔ سمجھ گئی؟ راہل نے اچانک نظریں اٹھا کر اسے دیکھا تو وہ سر جھکا گئی۔ اماں اور الشبہ تم بھی سن لو، شہری کے ماما یہ سمجھ رہی ہیں کہ فائقہ نے مجھ سے شادی کر لی ہے تو انہیں یہی سمجھتے رہنا چاہیے، اسے اماں اور الشبہ کو مخاطب کر کے کہا، اور پھر ناشتے کے دوران وہ مختصراً اس کے حالات بتا کر اماں اور الشبہ کے ساتھ اسے بھی سمجھا رہا تھا۔ رابعہ اپنے سامنے رکھے ایک اشتہار کے ایگریمنٹ پیپرز دیکھتے ہوئے شش و پنج میں تھی کہ آیا اسے سائن کرنے چاہیے یا نہیں۔ گو کہ اب وہ ڈیمانڈ میں تھی، چاہتی تو معاوضہ بھی بڑھا سکتی تھی، لیکن اس کا دل جو اچاٹ ہو گیا تھا تو وہ ضرورتاً بھی کام کرنے پر آمادہ نہیں ہو رہی تھی۔ کیا بات ہے؟ توصیف عالم نے کچھ دیر اسے نوٹ کرنے کے بعد ٹوکا تو وہ ایسے ہی سوچتے ہوئے انداز میں اسے دیکھ کر نفی میں سر ہلانے لگی تھی۔ کچھ نہیں، میں اب یہ کام نہیں کرنا چاہتی۔ اس نے انگلیوں میں دبا پین چھوڑ کر کرسی کی پشت سے کمر ٹکا لی۔ پھر اور کیا کرنا چاہتی ہو؟ توصیف عالم نے بغور سے دیکھا، وہ بہت اکتائی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ سوچوں گی، اور یہ ایڈ منع کر دیں، تمہاری مرضی۔ توصیف عالم اس کے سامنے سے پیپرز اٹھاتے ہوئے کہنے لگا، ویسے میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ تم یہ سب کام نہ کرو، بلکہ کچھ بھی نہ کرو۔ کیوں؟ وہ صرف نظروں کا زاویہ بدل کر اسے دیکھنے لگی تھی۔ کیونکہ میں تمہیں گھر میں دیکھنا چاہتا ہوں، اپنے گھر میں۔ وہ معنی خیزی سے کہتے ہوئے اچانک اس کی طرف جھکا تھا، مجھ سے شادی کرو گی؟ شادی؟ وہ چونکی تھی۔ شادی؟ توصیف عالم مسکرایا تو نظریں چرا کر بولی، میں شادی نہیں کرنا چاہتی۔ کیوں؟ کیونکہ مجھے مردوں پر بھروسہ نہیں ہے، بہت جھوٹے اور مکار ہوتے ہیں۔ اسے کہا تو توصیف عالم بہت زور سے ہنسا تھا۔ میں نے تمہاری تعریف تو نہیں کی، اس نے اندر ہی اندر جز وز ہو کر ٹوکا، لیکن وہ اسی طرح ہنستے ہوئے بولا، اور کیسی ہوتی ہے تعریف؟ اچھا بس خاموش ہو جاؤ، وہ بگڑ گئی۔ اوکے بابا اوکے، ناراض مت ہو۔ توصیف عالم نے ہاتھ اٹھا کر اسے ریلیکس کرنے کی صحیح کی، پھر مسکین شکل بنا کر پوچھنے لگا، تو مجھے بھی جھوٹا اور مکار سمجھتی ہو؟ وہ خاموش رہی تھی۔ میں نے سیدھے سادے لفظوں میں تمہیں پروپوز کیا ہے، کیا یہی مکاری ہے؟ بتاؤ۔ وہ تم تو پیچھے ہی پڑ گئے ہو، بس ختم کرو یہ موضوع۔ وہ جھنجھلا گئی تھی۔ اچھا تم غصہ ختم کرو، پھر ہم آرام سے اس موضوع پر بات کریں گے، توصیف عالم نے کہتے ہوئے بیل کا بٹن پش کیا اور چپڑاسی کے آنے پر اسے کولڈ ڈرنکس لانے کا کہہ کر پھر اس کی طرف دیکھنے لگا تو وہ مزید تیز ہو کر پوچھنے لگی، کیا چاہتے ہو تم؟ پہلے تم بتاؤ تمہیں غصہ کس بات پر ہے؟ میرے پروپوز کرنے پر؟ توصیف عالم نے ایک دم سنجیدہ ہو کر پوچھا۔ نہیں مجھے کوئی غصہ نہیں ہے، تم بس فضول باتیں مت کرو۔ اتنی اہم بات کو فضول بات کہہ رہی ہو؟ اچھا یہ بتاؤ میں تمہیں کیسا لگتا ہوں؟ توصیف عالم نے ٹوک کر پوچھا تو وہ اسے دیکھتے ہوئے کزن مسکرا کر بولی، اچھے لگتے ہو۔ پھر شادی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ دیکھو مذاق میں بات مت اڑانا، میں بہت سنجیدہ ہوں اور یوں ہی پرپوز نہیں کر رہا، بلکہ میں تمہیں پسند کرتا ہوں، دل سے اپنانا چاہتا ہوں تمہیں، اور بہت بڑے دعوے تو نہیں کر سکتا، جیسا کہ ایک بار تم نے کہا تھا کہ تم محل میں شہزادیوں جیسی آن بان سے رہنا چاہتی ہو، تو میں محل تو نہیں بنوا سکتا، لیکن محل جیسی آسائشات دے سکتا ہوں۔ رہی شہزادیوں جیسی آن بان تو وہ تو تم میں ہے ہی۔ وہ آخر میں دلکشی سے مسکرایا تو وہ جو پورے دھیان سے اس کی بات سننے لگی تھی اس کی مسکرانے پر نظروں کا زاویہ بدل کر دوسری طرف دیکھنے لگی۔
تبھی چپڑاسی کولڈ ڈرنکس لے کر آ گیا اور توصیف عالم سے بولا، سر کوئی بی بی ملنے آئی ہیں۔ کون ہے؟ پتہ نہیں، کہہ رہی ہیں آپ سے ملنا ہے۔ پھر پھر کسی وقت اب پھر کسی وقت، ابھی میں فارغ نہیں ہوں، کہہ دو صاحب میٹنگ میں ہیں۔ توصیف عالم اس وقت جو موضوع چھیڑے بیٹھا تھا اس سے ہٹنا نہیں چاہتا تھا۔ جب بھی منع کیا اور رابعہ اس موضوع سے بچنے کی خاطر فوراً بولی تھی، بلا لو، پتہ نہیں بیچاری کہاں سے آئی ہے۔ اچھا بھیج دو، توصیف عالم نے اس کی بات رکھنے کی خاطر چپڑاسی سے کہا، پھر کولڈ ڈرنک اٹھا کر اس کے سامنے رکھ دی۔ چند لمحوں بعد جو لڑکی اندر آئی اسے دیکھتے ہی توصیف عالم بلا ارادہ اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ جی، میرا نام افرا ہے اور میں ماڈلنگ کے لیے آئی ہوں۔ لڑکی نے بہت اعتماد سے اپنا نام اور آمد کا مقصد بتایا تو اب رابعہ بھی گردن موڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ پلیز، توصیف عالم نے اپنے سامنے کرسی کی طرف اشارہ کیا تو وہ اسی اعتماد سے آ کر بیٹھ گئی۔ تھینک یو۔ کیا لیں گے آپ، چائے یا؟ توصیف عالم اس کے حسن سے مروب ہو گیا تھا۔ نو تھینکس، اس نے منع کیا۔ پھر بھی توصیف عالم نے اپنے سامنے سے اٹھا کر پیپسی اس کے سامنے رکھ دی، پھر پوچھنے لگا، اب تک کہاں تھی آپ؟ پہلے کہیں ماڈلنگ کی؟ ایک میگزین کے لیے کی ہے۔ کون سا میگزین؟ میری نظر سے نہیں گزرا۔ رابعہ تم نے دیکھا؟ توصیف عالم نے اس سے پوچھا تو اسے بظاہر لاپرواہی سے کندھے اچکا کر نفی میں سر ہلایا، ورنہ اس کی وارفتگی کے ساتھ بوکھلاہٹ شدت سے محسوس کرتے ہوئے اندر ہی اندر ہرٹ بھی ہو رہی تھی کہ یہ شخص ابھی کچھ دیر پہلے اسے پروپوز کر رہا تھا۔ اپنی فوٹوگراف لائی ہیں آپ؟ توصیف عالم نے اصرار سے پوچھا۔ جی۔ افرا نے اپنے بیگ سے ایک لفافہ نکال کر توصیف عالم کی طرف بڑھایا تو وہ بہت بے صبری سے فوٹوگرافس نکال کر دیکھنے لگا اور ہر تصویر دیکھ کر رابعہ کے سامنے ڈال رہا تھا۔ رابعہ نے کسی تصویر کو ہاتھ نہیں لگایا لیکن نظریں بھی نہیں ہٹا سکی کیونکہ وہ ہر انداز میں بہت نمایاں لگ رہی تھی، اور اس میں زیادہ کمال اس کے ڈریسز کا تھا جس میں اس کا بدن ہر زاویے سے چھلک رہا تھا۔ ونڈرفل، آپ یقیناً بہت کامیاب ہوں گی۔ کل آپ فوٹو سیشن کے لیے 11 بجے آ جائیے گا، مجھے آپ جیسی ماڈل کی ہی تلاش تھی۔ توصیف عالم اب بے باکی سے اس کی تعریف کرنے لگا تھا۔ اچھا توصیف، میں چلوں؟ اس رابعہ نے صرف اپنی موجودگی کا احساس دلانے کے لیے کہا تھا اور اس نے مروتاً بھی رکنے کو نہیں کہا۔ جا رہی ہو؟ اچھا ٹھیک ہے۔ اور رابعہ ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر اپنا بیگ اٹھا کر اس کے آفس سے نکل آئی تھی۔ بیگم افندی آفس چلی گئیں تو فائقہ جیسے اسی انتظار میں تھی فوراً اپنے کمرے میں آ گئی جہاں ہر شے اسی قرینے سے موجود تھی جیسے وہ چھوڑ کر گئی تھی۔ اسے لگا جیسے وہ یہاں سے گئی ہی نہیں تھی، اور شہری وہ بھی جیسے کہ یہیں کہیں موجود تھا۔ ابھی وہ پکارے گی اور وہ کب سے آ کر اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ دے گا۔ کتنی ہی دیر وہ ایک ہی جگہ سن کھڑی رہی، پھر کبھی صوفے پر بیٹھی، کبھی بیڈ پر، کبھی کھڑکی کے پاس قریب جا کر کھڑی ہوئی اور وہاں سے پلٹی تو نظروں کے عین سامنے شہریار کی فریم شدہ تصویر تھی جس کے ہونٹوں میں دبی مسکراہٹ جانے کیا کہہ رہی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے چلتی ہوئی اس کے قریب آ گئی۔ شہری، تمہارے بہن بھائی آ گئے، تم انہیں یہاں لانا چاہتے تھے نا، تو وہ آ گئے، لیکن ماما شاید خوش نہیں ہے، اور مجھے دیکھو میں بھاگتے بھاگتے پھر یہیں آ گئی ہوں، لیکن شاید زیادہ دن یہاں نہیں رہ سکوں گی، اور جانے اب کہاں جانا ہوگا۔ ابو تو میرا نام بھی سننا نہیں چاہتے، اپنے گھر میں کہاں گھسنے دیں گے۔ ٹھیک تو ہے، میری وجہ سے سونی، وہ دھیرے دھیرے بولتے ہوئے سونی پر آ کر چونکی تھی۔ سونی پتہ نہیں کہاں ہے، وہ سوچتے ہوئے ٹیلی فون کے پاس آ کر گھر کا نمبر ڈائل کرنے لگی۔ جب دوسری طرف بیل جانے لگی تب اس نے وال کلاک پر نظر ڈالی۔ دن کے 12 بج رہے تھے اور اس کا خیال تھا اس وقت گھر پر صرف امی ہوں گی، اس لیے وہ انہی کا رد عمل قائم کرنے لگی تھی کہ امی ہی کی آواز آئی تھی، ہیلو امی۔ وہ اچانک بے قابو ہو کر بس اسی قدر کہہ سکی، کون؟ رابعہ؟ امی نے پوچھا تو وہ بکھر گئی۔ نہیں امی، میں ہوں فائقہ میری بیٹی، کہاں ہو؟ ٹھیک تو ہو؟ امی کی بےتابی نے اس کی ڈھارس بندھائی تھی۔ میں ٹھیک ہوں امی، آپ کیسی ہیں؟ ٹھیک ہوں، سب ٹھیک ہیں، تم بس اپنی سناؤ، کہاں چلی گئیں؟ کتنی پریشان ہوں میں تمہارے لیے، تم ٹھیک ہو نا؟ امی کا بس نہیں چل رہا تھا، اسے ریسیور سے کھینچ لیں۔ جی آپ پریشان نہ ہو، میں اپنے گھر میں ہوں، میرا مطلب ہے ماما کے پاس۔ اس نے امی کو اطمینان دلانے کی خاطر کہا، لیکن وہ مزید پریشان ہو گئی۔ وہاں کہاں پہنچ گئی؟ تمہاری ساس لائی ہیں تمہیں؟ نہیں، میں خود آئی ہوں، اور کہاں جاتی؟ ابو تو خیر چھوڑیں، یہ بتائیں سونی کہاں ہے؟ کچن میں، بلاتی ہوں، امی نے کہہ کر سونی کو پکارا تھا، اور وہ جو کچھ اور سوچے کھڑی تھی، حیران ہو گئی۔ امی سونی گھر میں ہے؟ ہاں لو آ گئی۔ امی نے ریسیور سونی کو تھما دیا تھا۔ سونی، اسے پکارا تب ادھر سونی بھی حیرت کے ساتھ بےتاب ہو گئی۔ آپ کہاں ہیں؟ میرے خدا، مجھے رابعہ نے تمہارے بارے میں پتہ نہیں کیا بتایا تھا، وہ سونی کی بات انسنی کر کے بولی تو سونی بالکل خاموش ہو گئی۔ پتہ ہے میں کتنی پریشان ہوئی، اور میں صرف یہ تمہارا سوچ کر چلی آئی، اسے پھر کہا تو سونی پوچھنے لگی، کہاں ہیں آپ؟ اپنے گھر۔ یہاں کب آئیں گی؟ سونی کے لہجے میں ہمیشہ والا اشتیاق نہیں تھا، جب بھی وہ بجھ سی گئی۔ دیکھو کب آنا ہوتا ہے۔ پھر پوچھنے لگی، ابو کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں،
میرا ذکر کرتے ہیں؟ اس نے بڑی آس میں گھر کر پوچھا تھا۔ پتہ نہیں، شاید امی سے کرتے ہوں۔ اصل میں وہ زیادہ اپنے کمرے میں ہی رہتے ہیں، مجھ سے، باجی سے اور عثمان سے بھی بات نہیں کرتے۔ آپ آئیں گی تو شاید وہ پہلے جیسے ہو جائیں۔ سونی نے کہا تو وہ دکھ سے بولی، مجھ سے ہی تو ناراض ہیں، تو آپ ہم سب سے ملنے بھی نہیں آئیں گی؟ سونی نے مایوسی سے کہا، آؤں گی، تم سے اور امی سے ملنے ضرور آؤں گی۔ اسے فوراً تسلی دی۔ آپی، آپ کا بیٹا بھی ہے نا؟ سونی نے آپ کچھ اشتیاق سے پوچھا تھا۔ ہاں ماشاءاللہ، بہت پیارا ہے، شہری بھائی جیسا، بالکل ویسا، اسے بھی لے آئیے گا۔ اچھی بات ہے، میں پھر فون کروں گی۔ اسے لشبا کو آتے دیکھ کر فون بند کر دیا، پھر اس سے بولی، آؤ اندر آ جاؤ۔ لشبا، اماں کیا کر رہی ہیں؟ اماں بھی اپنے پرانے رشتہ داروں کو فون کر رہی ہیں، لشبا نے اکتائے ہوئے انداز میں بتایا تو وہ بے ساختہ مسکرا کر بولی، ان کے اصل رشتہ دار تو یہی ہیں۔ ہاں لیکن مجھے بہت عجیب لگ رہا ہے، اماں اور بھائی نے مجھے پہلے سے کچھ بتایا ہی نہیں، ایک دم یہاں لے کر آ گئے۔ لشبا کا انداز ہنوز ویسا ہی تھا۔ شاید راہل تمہیں سرپرائز دینا چاہتا تھا، اسے کہا تو الشبا مزید بری شکل بنا کر بولی، کوئی نہیں، مجھے تو نہیں اچھا لگ رہا۔ اچھا یہ بتاؤ راہل کہاں ہے؟ اسے اٹھتے ہوئے پوچھا۔ پتہ نہیں، بہت تیار شیار ہو کر نکلے ہیں، میں نے کہا مجھے بھی لے چلو تو ڈانٹ دیا۔ تو تم اس وجہ سے روٹھی ہوئی ہو؟ وہ اس کا گال تھپ تھپا کر دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ آپ کہاں جا رہی ہو؟ الشبا نے پلٹ کر اسے پوچھا تو اسے پہلے ملازمہ کو پکارا، پھر واپس آ کر اسی جگہ بیٹھتے ہوئے بولی تھی، ذرا ملازمہ سے پوچھو میرے بعد یہاں کیا ہوا تھا۔ راہل پہلے ابرار قریشی کے پاس گیا تھا اور ان سے جیلان آفندی کی وصیت کے کاغذات لے کر سیدھا بیگم آفندی کے پاس ان کے آفس آ گیا۔ بیگم آفندی اس وقت تمام اکاؤنٹس چیک کرنے میں مصروف تھیں، جب ہی انہیں راہل کی آمد سخت ناگوار گزری، لیکن کمال ہوشیاری سے مسکرا کر بولی، بہت جلدی آ گئے، میرا خیال تھا 2-4 دن آرام کرو گے۔ بہت آرام کر لیا، اب کام کرنا چاہتا ہوں۔ وہ ان کے سامنے آرام سے بیٹھ کر بولا تو بیگم آفندی بظاہر سیدھے سادے انداز میں پوچھنے لگی، کیا کام؟ کیا کوالیفیکیشن ہے تمہاری؟ MBBS، اسے بتایا تو بیگم افندی کی آنکھوں میں تحیر سمٹ آیا، پھر ذرا سا ہنس کر کہنے لگی، تو MBBS ڈاکٹر کا یہاں کیا کام؟ کوئی ہاسپٹل جوائن کرو اور اس دوران اپنا کلینک، یا چاہو تو چھوٹا موٹا ہاسپٹل۔ یہ سب بات کی باتیں ہیں، وہ ان کی بات کاٹ کر بولا، ابھی تو میں آپ کو ڈیڈی کی وصیت دکھانے آیا ہوں۔ میں جانتی ہوں وصیت میں کیا ہے، جیلان نے مجھ سے پوچھ کر ہی لکھی تھی، بیگم افندی نے محض اپنی اہمیت جتانے کی خاطر کہا۔ اچھا، وہ تعجب کے ساتھ ذرا سا ہنسا تھا، پھر تو آپ کو خوشی سے سب کچھ میرے حوالے کر دینا چاہیے۔ واہ، اپنی اتنے برسوں کی جان توڑ محنت تمہارے حوالے کر دوں؟ بیگم افندی نے اپنی تلملاہٹ طنز میں لپیٹی تھی۔ ڈیڈی کی وصیت، بس کرو اسفندیار، جانتے ہو جب تمہارے ڈیڈی نے یہ وصیت لکھی تھی اس وقت ماربل انڈسٹری کی کیا حالت تھی؟ مقروض تھے تمہارے ڈیڈی، اگر میں اسے سہارا نہ دیتی تو آج اس کا نام و نشان بھی نہ ہوتا۔ وہ یکدم تیز ہو گئی تھی۔ مجھے اس سے انکار نہیں ہے، لیکن بس، وہ ٹیبل پر ہاتھ مار کر بولی، جب مانتے ہو تو لیکن اور کیوں کا کوئی سوال نہیں ہے۔ اور صبح تو تم کہہ رہے تھے کہ تمہارا مقصد صرف اپنی ماں کو اس کے اصل گھر لانا تھا، پھر ابرار قریشی کے پاس کیوں جا پہنچے؟ ان کے پاس میں آج پہلی بار نہیں گیا، گزشتہ کئی برسوں سے میرا ان سے رابطہ ہے۔ شہری کے انتقال پر میں ان کے پاس آیا تھا اور اسی وقت انہوں نے مجھے ڈیڈی کی وصیت دکھائی تھی۔ بہرحال آپ نے جو کمایا تو اسی حساب سے خرچ بھی کیا ہوگا، اس لیے مجھے اتنے برسوں کی آمدنی کے خرچ سے کوئی سروکار نہیں، لیکن اب آج کی تاریخ سے ماربل انڈسٹری اور فیکٹری کے تمام معاملات اور حساب کتاب میری مرضی سے طے ہوں گے، کیونکہ اس کا اصل مالک میں ہوں۔ اس کے مضبوط انداز پر بیگم افندی کچھ دیر اسے دیکھتی رہیں، پھر نخوت سے سر جھٹک کر بولی، اصل مالک کون جانتا یا کون پہچانتا ہے تمہیں؟ مجھے اپنی پہچان کرانے کے لیے زیادہ تردد نہیں کرنا پڑے گا، لیکن میں چاہتا ہوں ابھی اپنے تمام اسٹاف سے میرا تعارف کرائیں، انہیں بتائیں کہ میں جیلان آفندی کا اصل بیٹا اسفندیار آفندی ہوں۔ اسے کہا تو وہ تضحیک آمیز ہنسی کے ساتھ کہنے لگی، میں یہاں کے اسٹاف کی بات نہیں کر رہی، انہیں تو میں بہت پہلے ہی تمہارے بارے میں بتا چکی ہوں اور انہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ اس کرسی پر میں بیٹھوں یا تم۔ اصل بزنس ان غیر ممالک کے ساتھ ہے جہاں ہم ماربل اور گارمنٹس ایکسپورٹ کرتے ہیں، اور وہاں تک تمہاری رسائی نہیں ہو سکتی۔ کیوں نہیں ہو سکتی؟ یہ ٹھیک ہے کہ میں بزنس کے اسرار و رموز سے واقف نہیں ہوں، لیکن جاہل بھی نہیں ہوں، اور پھر آپ کو اس سے بحث نہیں ہونی چاہیے کہ میں بزنس مزید آگے بڑھانا چاہتا ہوں یا پھر بالکل تباہ کر دیتا ہوں، یہ سراسر میرا مسئلہ ہے۔ اچھا، تو اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ بیگم آفندی نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر دونوں بازو سینے پر یوں باندھے جیسے اس کے حکم کی تعمیل کے لیے تیار ہوں۔ میرے باپ سے جو آپ کا رشتہ ہے اسے ملحوظ رکھتے ہوئے میں گزارش کروں گا کہ اب آپ کو کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ آرام سے گھر بیٹھیں، آپ کی تمام ضروریات اور خواہشات بھی اسی طرح پوری ہوتی رہیں گی جیسے آپ چاہیں گی۔ اس نے کہا تو وہ تنک کر پوچھنے لگی، کون پوری کرے گا؟ تم؟ ظاہر ہے، اور کون کرے گا؟ کون ہے آپ کا؟ اس کا مقصد جتانا نہیں تھا، بلکہ بہت دھیرے سے اس نے حقیقت بتائی تھی، پھر بھی وہ آپے سے باہر ہو گئی۔
शट अप असफंजार, शट अप। मुझे अकेली औरत समझकर तुम अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकते। निकल जाओ यहाँ से, वरना मैं धक्के देकर निकलवा दूंगी। रिलैक्स मादाम, रिलैक्स। मैंने कोई गलत बात नहीं की। उसने बहुत ज़ब्त से उन्हें सख्त पुरसकून करना चाहा, लेकिन वो मज़ीद चिल्लाने लगी थी। क्या समझती हो तुम अपने आप को? मेरे नज़दीक तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है। मुझे तुम वो होंठ भेज कर नफ़ी में सर हिलाते हुए उठ खड़ा हुआ, फिर जाते-जाते रुक कर कहने लगा, मैं आपसे ऊँची आवाज़ में चिल्ला सकता हूँ और किसी में इतनी ज़रूरत नहीं जो मुझे खामोश करवा सके। मैं अपने घर का मामला घर से बाहर डिस्कस नहीं होने देना चाहता। इतने ही बागैरत हो तो बेगम अफंदी ने अभी इस कदर कहा था कि वो बोल पड़ा। बागैरत हूँ, जभी तो आपको घर में बिठाना चाहता हूँ, अपनी माँ की तरह। मैं तुम्हारी माँ की तरह नहीं हो सकती। वो हांडी चूल्हा करने वाली आम औरत है। तुम मेरे लिए ऐसा सोचना भी मत। अब तुम जा सकते हो। उन्होंने अपनी बात खत्म करते ही उसे जाने का कह दिया। ये घी सीधी उंगलियों से निकलने वाला नहीं है। वो सोचते हुए बाहर निकला तो दोपहर ढल रही थी और उसका इरादा तो आज ही फैक्ट्री जाने का भी था, लेकिन टाइम देखते हुए वो कल पर टाल कर सीधा घर आ गया। अम्मा अपने कमरे में बेखबर सो रही थी। यकीनन सफर की थकान थी और अलिशबा पता नहीं कहाँ थी। वो उसे पुकारते हुए लाउंज में आया तो सामने जीना उतरती फाइका ने टोक दिया, चिल्ला क्यों रहे हो? आदत है, वो बेनियाजी से कहकर सोफे पर ढह गया। अब अपनी आदतें बदल बदल डालो, क्योंकि अब तुम राहिल नहीं असफंजार हो। उसे कहा तो वो उसी बेनियाजी से बोला, नाम बदलने से आदतें नहीं बदल जाती। सिर्फ नाम नहीं बदला असफंजार, सब कुछ बदल गया है। इस छोटे से घर में तुम्हारा चिल्लाना मायूब नहीं था, लेकिन यहाँ मायूब समझा जाएगा। मुलाजिम भी मजाक उड़ाएंगे कि पता नहीं कहाँ से जंगली आ गया है। वो उसकी बात उचक कर हंसने लगा, फिर उसे खफा देखकर एकदम संजीदा हो गया। अच्छा, यहाँ आकर बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या बात? तुम बैठो तो। वो उसका हाथ खींच कर बिठाना चाहता था, लेकिन वो फौरन बढ़कर दूसरे सोफे पर जा बैठी। इतनी दूर बैठोगी तो तुम अपनी बात कहो। उसे फिर टोक दिया। हाँ, मैं ये कह रहा था कि मैं अबरार कुरैशी साहब से डैडी की वसीयत के कागजात लेकर ऑफिस गया था मामा के पास। उसने बताया तो वो पूरी तरह मुतवज्जे होकर पूछने लगी, फिर ये कि मामा आराम से इस वसीयत पर अमल करने वाली नहीं है और मैं दुनिया को तमाशा नहीं दिखाना चाहता। इसलिए मैंने हतुल इम्कान अपने दिमाग को ठंडा रखा, जो कि तुम जानती हो मेरे लिए मुश्किल है। जबकि वो ऑफिस से बाहर हो गई थी, मुझे ऑफिस से निकल जाने को कहा और ये भी कि धक्के देकर निकलवा दूंगी वगैरह वगैरह। अब तुम बताओ मैं क्या करूं? उससे बेगम अफंदी के रवैये का बताकर पूछा तो वो एकदम लाताल्लुक बन गई। मुझे क्या पता? क्यों, तुम उनके साथ इतना अरसा रही हो, तुम्हें पता होगा कि उन्हें किस तरह राम किया जा सकता है। उसे उछल कर सीधा बैठते हुए कहा तो वो मायूसी से बोली, नहीं, वो राम नहीं होती, सिर्फ अपनी मनवाना चाहती हैं। लेकिन मैं तुम्हारी तरह मजबूर नहीं हूँ जो उनकी मान लूंगा। ये तुम्हारा मसला है, मुझे इसमें मत घसीटो। उसे दामन बचाना चाहा। वाह, क्या बात है तुम्हारी, मुझे मत घसीटो। और जो मैंने तुम्हारा मसला अपने सर लिया हुआ है वो कुछ नहीं। अगर अभी मैं कह दूं कि तुम मेरी कुछ नहीं लगती तो जानती हो क्या होगा? वो महज उसका रद्द-ए-अमल देखना चाहता था और वो मुलाज़िमा की ज़ुबानी जाने क्या-क्या सुनकर क्या-क्या सोचती रही थी, जो मैं यकदम बेफर गई थी। जानती हूँ, बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, और तुम अल्लाह के लिए मुझ पर एहसान मत करो। मैं तुम्हारी कुछ नहीं हूँ, यहाँ किसी से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। जिससे था वो चला गया, मैं भी चली जाऊँगी। मैं जाने दूँगा तब ना। वो उसके गुस्से पर बंद बाँधने की खातिर मुस्कुरा कर बोला और उसके सर झटकने पर पूछने लगा, तुम्हें हुआ क्या है? किसी ने कुछ कहा है? मेरा मतलब है मामा, उनका फ़ोन आया था? नहीं, उसने नाराज़ी से जवाब दिया। फिर क्यों नाराज़ हो रही हो, या अपने घर में आकर रोब झाड़ना चाहती हो मुझ पर? उसे फिर हल्के-फुल्के अंदाज़ में छेड़ा था और वो बिदक गई। ये मेरा नहीं, तुम्हारा घर है और तुमने मुझे धोखा दिया है। अगर पहले बता देते कि तुम असफंजार हो तो मैं कभी तुम्हारे साथ ना आती। फिर किसके साथ आती? मुझे यहाँ आना ही नहीं था। खैर छोड़ो, इस बहस को छोड़ो और ये बताओ तुमने अपने घर फ़ोन किया कि नहीं? उसने उसका ध्यान बटाने की खातिर पूछा तो वो रूठे लहजे में बोली, कर चुकी हूँ। किसी ने बात की या वही नाराज़ी थी? अम्मी और सोनी से बात हुई थी। उसे बताया तो वो चौंक कर पूछने लगा, सोनी वही जिसे? हाँ, चलो शुक्र करो घर पहुँच गई। उसने मुतमईन होकर कहा तो वो नज़रें चुरा कर बोली, वो कहीं नहीं गई थी। मेरा मतलब है राबिया ने गलत कहा था। ये तो और भी अच्छी बात है। इसका मतलब है राबिया का मकसद तुम्हें वापस बुलाना था और अब तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। तुम आराम से घर जा सकती हो, है ना? वो उसकी ढारस बंधा कर बोला तो वो बस उसे देख कर रह गई। और बताओ, और क्या बात परेशान कर रही है तुम्हें? वो उसके चेहरे से भांप कर पूछने लगा तो वो बेख्तियार रो पड़ी। मैं खुद को बहुत अकेला महसूस कर रही हूँ। बेवकूफ़, तुम कहीं भी अकेली नहीं थी। यहाँ से निकलकर भी तुम अपनों में ही में गई और वापस भी अपने घर आई हो। तुम्हें इस घर से कोई बेदखल नहीं कर सकता, क्योंकि तुम जिस बच्चे की माँ हो वो विरासत में मेरा शरीक है। वो धीरे-धीरे बोलते हुए उसके करीब आ गया था। और ये अफंदी हाउस, उसे शहरयार तुम्हारे नाम करना चाहता था। बल्कि शायद बल्कि यकीनन उससे जान लिया था कि उसके बाद मामा तुम्हें यहाँ रहने नहीं देंगी। बहरहाल मेरी मर्ज़ी के बगैर उसके लिए ये मुमकिन नहीं हो सका था, लेकिन अब मैं उसकी ये ख्वाहिश पूरी कर रहा हूँ। नहीं, वो एक झटके से उठ खड़ी हुई थी। मुझे ये सौदा मंज़ूर नहीं है। कैसा सौदा? वो बिल्कुल नहीं समझा।
تم اگر یہ سمجھ رہے ہو کہ میں بچے کے عوض آفندی ہاؤس لے کر خوش ہو جاؤں گی تو یہ تمہاری بھول ہے اسفنجار، اسے کہا تو وہ چکرا کر بولا، میں نے بچے کا نام کب لیا؟ جو مرضی سمجھ لیتی ہو، پاگل ہو گئی ہو کیا؟ ہاں پاگل ہو گئی ہوں، وہ کہہ کر بھاگتی ہوئی جا کر اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ عجیب لڑکی ہے، وہ اس کی سوچ پر جھنجھلاتا ہوا پھر صوفے پر ڈھہ گیا تھا۔ رابعہ کتنی دیر سے آئینے کے سامنے کھڑی تھی اور ہر زاویے سے خود کو دیکھتے ہوئے لاشعوری طور پر اپنا موازنہ اس لڑکی افرا سے کر رہی تھی، جسے دیکھتے ہی توصیف عالم اسے یکسر نظر انداز کر گیا تھا، اور کہیں بھی نظر انداز ہونے پر تو وہ ہمیشہ سے بہت تل ملاتی تھی۔ ابھی بھی اس کے اندر توہین کے احساس کے ساتھ بہت غصہ بھرا تھا۔ دل چاہ رہا تھا کہ توصیف عالم کو فون کر کے خوب گالیاں دے، لیکن اس میں بھی اسے اپنی ہت تک کھونے کا خدشہ تھا۔ جب ہی ضبط کیے کھڑی تھی، لیکن افرا سے اپنا موازنہ کرنے سے باز نہیں رہ سکی، اور آئینہ جھوٹ نہیں بول رہا تھا، وہ ابھی بھی بہت حسین تھی۔ پھر اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ توصیف عالم نے اسے نظر انداز کیوں کیا اور رکنے کو بھی نہیں کہا، جبکہ پسندیدگی کے اظہار کے ساتھ وہ اسے پرپوز بھی کر چکا تھا، اور اس کے سامنے تو اسے کہہ دیا تھا کہ اسے شادی کرنی ہی نہیں ہے۔ حقیقتاً اس تمام عرصے میں اس نے اس نہج پر سوچا ہی نہیں تھا، لیکن اب اچانک سوچنے پر آمادہ ہو رہی تھی کہ موبائل کی بزر نے اس کی توجہ کھینچ لی، اور موبائل کی اسکرین پر توصیف عالم کا نمبر دیکھ کر اس سے پہلے خود پر قابو پایا، پھر یوں جیسے کوئی بات ہی نہیں ہوئی کزن کھلکھلا کر بولی، ابھی تو میں گھر پہنچی ہوں، ابھی لیکن یہاں سے نکلے ہوئے تو تمہیں 2 گھنٹے ہو گئے ہیں۔ توصیف عالم نے تعجب کے اظہار کے ساتھ کہا، راستے میں ٹریفک جیم تھی، اس نے مبالغہ آرائی کی، پھر فوراً پوچھنے لگی، ویسے تم نے کس سلسلے میں یاد کیا ہے؟ میں تمہیں بھولتا کب ہوں؟ وہ پھر اپنے اسی موڈ میں آ گیا تھا، میں بھولنے والی چیز ہوں بھی نہیں، وہ غالباً فخر سے بولی، جانتا ہوں اور تم بھی مان لو کہ مجھ جیسا چاہنے والا نہیں ملے گا، توصیف عالم نے کہا تو وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی، یہ نہ کہو توصیف عالم، چاہنے والے بہت ہیں۔ ہوں گے، لیکن میں نے تمہیں دل سے پروپوز کیا ہے، اور تم میرے پروپوزل کو یوں ہنسی میں نہیں اڑانا، سنجیدگی سے سوچ کر مجھے جواب دو۔ توصیف عالم بالکل سنجیدہ ہو گیا تھا، جب بھی وہ رک کر پوچھنے لگی، ابھی؟ چاہو تو ابھی، نہیں تو پھر کل اسی وقت میں تمہیں گھر سے پک کروں گا، ہم لنچ ساتھ کریں گے، اوکے؟ توصیف عالم نے کہا تو وہ سوچ کر کہنے لگی، ٹھیک ہے، لیکن تم یہ مت سوچ لینا کہ میں حامی ہی بھروں گی، میں کچھ نہیں سوچوں گا، اوکے اللہ حافظ۔ وہ موبائل آف کر کے پلٹی تو سونی کو کھڑے دیکھ کر یوں ہی ہنس پڑی۔ کس سے بات کر رہی تھی؟ سونی نے بھی یوں ہی پوچھ لیا تھا۔ توصیف عالم تھا، وہ سرسری بتا کر پوچھنے لگی، تم کہاں تھی؟ امی کے کمرے میں۔ پتا ہے باجی، آج آپی کا فون آیا تھا، وہ اپنے گھر آ گئی ہیں۔ سونی جیسے بتانے کو بے چین تھی۔ اپنے گھر؟ کہاں؟ آفندی ہاؤس؟ جی وہیں سے فون کیا تھا باجی، آپ انہیں یہاں لے آئے نا، سونی نے بتا کر منت سے کہا۔ وہ تنک کر بولی، کیوں وہ خود نہیں آ سکتی؟ وہ شاید ابو سے ڈر رہی ہیں۔ بیکار باتیں مت کرو، میڈم آفندی سے تو ڈری نہیں، ابو سے ڈرے گی، رابعہ نے سر جھٹک کر کہا، پھر کچھ دیر سوچنے کے بعد پوچھنے لگی، اور کیا بتایا اسے؟ کہاں چلی گئی تھی؟ پتہ نہیں، یہ سب نہیں بتایا۔ سونی اس کے رد عمل سے مایوس ہو کر بولی تھی، چلو تو تم بھی اس کی فکر مت کرو، اب وہ جانے اور اس کی ساس۔ رابعہ محض سونی کو الجھنے سے باز رکھنے کی خاطر فائقہ کی آمد کو اہمیت نہیں دے رہی تھی، پھر اسے تسلی بھی دینے لگی، ابو کی ناراضی زیادہ دن نہیں رہے گی، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ یہاں آئے اور ابو سے نکل جانے کو کہہ دیں۔ تم بتاؤ، کیا ابو ایسا کہہ سکتے ہیں؟ سونی نفی میں سر ہلانے لگی، زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ ابو اس سے بات نہیں کریں گے، اس سے زیادہ تو کچھ نہیں ہو سکتا، یعنی اسے مارا پیٹا بھی نہیں جا سکتا، کیونکہ اب وہ بچی نہیں، خیر سے بچے کی ماں ہے۔ ہاں، بچے کا پوچھا تھا تم نے؟ جی بتا رہی تھی، بہت پیارا ہے، سونی نے کہا تو وہ فوراً بولی، باپ پر گیا ہوگا، وہ بھی یہی کہہ رہی تھی، بالکل شہری بھائی جیسا ہے۔ باجی شہری بھائی ہوتے تو کتنے خوش ہوتے نا۔ ہاں، اب ان کی اماں خوش ہوں گی، رابعہ کہہ کر موبائل پر نمبر پش کرنے لگی۔ اب کسے فون کر رہی ہیں؟ سونی اس کے ساتھ فائقہ کی باتیں کرنا چاہتی تھی، جب ہی ٹوکا، ذرا فائقہ کی خیریت معلوم کر لوں، اور اس کی ساس کی بھی۔ وہ اپنے آپ کچھ سوچ کر مسکرائی تھی، پھر دوسری طرف ٹیون سنتے ہی سونی کو دیکھ کر خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ ہیلو۔ کچھ دیر بعد ادھر سے اسفن یار نے فون اٹھایا تھا، جس کی آواز پر الجھ کر رابعہ نے پہلے نمبر چیک کیا، پھر اسی انداز میں پوچھنے لگی، یہ آفندی ہاؤس ہے؟ جی، مختصراً جواب آیا تھا۔ آپ کون ہیں؟ رابعہ نے پھر پوچھا تو اس بار وہ جھنجھلا کر بولا، آپ کو کس سے بات کرنی ہے؟ فائقہ سے۔ اسے کہا تو وہ بڑے آرام سے پوچھنے لگا، آپ ان کی کون ہیں؟ میں کوئی بھی ہوں، آپ کون ہیں؟ وہ چڑھ کر بولی، پھر بھی ادھر وہی انداز تھا، میں کچھ بھی نہیں اور بہت کچھ ہوں۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ سوری، میں مطلب سمجھانے میں بہت اناڑی ہوں۔
अच्छा, आप फाइका को बुलाएं, मैं उसकी बहन राबिया हूँ। उससे जिद होकर हथियार डाले थे। अच्छा अच्छा, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वो जाने किस मूड में था। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। राबिया को खुद पर बहुत जब्त करना पड़ा था। फाइका भी मेरी बिल्कुल ठीक है। आप मेरी उससे बात कराएंगे या नहीं? नहीं, मेरा मतलब है वो सो रही है। अब्दी नींद तो नहीं सो रही ना? वो बुरी तरह झुंझलाई थी। अल्लाह ना करे अब्दी नींद सोए उसके दुश्मन। आप कैसी बहन है जो? शट अप। उससे गुस्से से मोबाइल ऑफ कर दिया और बेड पर पटक कर बोली, पता नहीं कौन बदतमीज है। आप ही के घर में कौन हो सकता है? सोनी उसकी गुफ्तगू सुनते हुए मुसलसल यही सोच रही थी। होगा कोई मैडम आफंदी का रिश्तेदार। उसे सर झटका, फिर तकिया खींच कर लेटना चाहती थी कि बरामदे से इज़ाम की आवाज आई। उन्होंने उस्मान को पुकारा था। इज़ाम भाई। वो सोनी को देखकर हंसते हुए बोली, तुमसे पर्दा करने लगे हैं क्या? कोई नहीं। सोनी खुद में सिमट कर मिनमिनाई, फिर यहाँ क्यों नहीं आ रहे? आप जाए ना। सोनी इज़ाम के अंदर आने के ख्याल से परेशान हो गई थी। जा रही हूँ। वो सोनी के बाजू में चुटकी लेकर हंसते हुए कमरे से निकली तो उधर से अम्मी भी आ रही थी। उसे देख कर पूछने लगी, इज़ाम आया है? जी, आवाज़ तो इन्हीं की है। वो अम्मी के साथ बरामदे में आ गई। अस्सलाम वालेकुम। इज़ाम ने सलाम में पहल की तो उसे सलाम का जवाब दिया और अम्मी दुआएं देकर पूछने लगी, ऑफिस से आ रहे होगे, खाना खाओगे? नहीं पुप्पो, ये खाने का वक्त नहीं है, अलबत्ता चाय पीऊंगा। उन्होंने चाय के साथ राबिया को देखा तो हिलाफ आदत वो फौरन बोली थी, मैं आपको सिर्फ चाय ही नहीं और भी बहुत कुछ खिलाऊंगा। किस खुशी में? उन्होंने राबिया के अंदाज से समझ कर पूछा। अब पता नहीं ये खुशी की बात है या अफसोस की। मुझे बहरहाल खुशी हो रही है कि फाइका अपने घर आ गई है। राबिया ने एक नज़र अम्मी को देख कर कहा तो इज़ाम को अपने अंदर दूर तक गहरी खामोशी का एहसास हुआ। और इस एक पल जबकि अगले लम्हे ऐसी हवा चली थी जो गलियों दिल की गलियों में सब्ज पत्तों के साथ सुर्ख फूल उड़ाए लिए जा रही थी। है पुप्पो? कितनी देर बाद उन्होंने तस्दीक के लिए अम्मी से पूछा तो वो कहने लगी, हाँ मैंने तुम्हें इसीलिए बुलाया है कि तुम अपने फूफा को समझाओ। क्या कहते हैं फूफा जान? उन्होंने रुक कर पूछा। अभी अब उन्हें नहीं पता है। दोपहर में तो उसका फ़ोन आया था यहीं आफंदी हाउस से और ज़ाहिर है वो यहाँ आना चाहती होगी, लेकिन बाप की नाराज़गी के डर से कुछ नहीं पूछा। तुम उसे जाकर ले आओ। अम्मी ने कहा तो उन्होंने फ़ौरन कोई जवाब नहीं दिया, जबकि राबिया बोल पड़ी, नहीं अम्मी, इज़ाम भाई वहाँ नहीं जाएंगे। तुम जाओ चाय बनाओ। अम्मी राबिया को घूर कर बोली, चाय बन जाएगी, आप इज़ाम भाई को किसी मुश्किल में न डालें। ये अब्बू को फाइका के हक में हमवार कर लेंगे, लेकिन इन्हें वहां जाने को मत कहें। क्यों इज़ाम भाई, मैं ठीक कह रही हूँ ना? नहीं, अगर फूफो चाहती हैं तो। इज़ाम अपनी फितरत से मजबूर थे कि किसी बात किसी काम को ना नहीं कह सकते थे। अम्मी की बात छोड़ें, उन्हें इस वक्त सिर्फ फायका का ख्याल है। मैडम आफंदी के सारे सितम भूल गईं। ये भी कि उन्होंने आपके साथ क्या किया, उसके बाद भी क्या आप वहां जाना चाहेंगे? नहीं इज़ाम भाई, महज अम्मी की बात मानने की खातिर अपनी इज्जत नफ्स को मत कुचलें। फायका को आना होगा तो खुद ही आ जाएगी, यहाँ से कोई उसे लेने नहीं जाएगा। राबिया तेज होकर बोल रही थी और कुछ गलत भी नहीं कह रही थी, इसलिए अम्मी खामोश हो रही। चलो मैंने तुम्हारी बात मान ली, अब चाय भी पिला दो, इज़ाम ने उसके खामोश होने पर कहा तो वो जाते जाते फिर रुक गई। इज़ाम भाई, फाइका आपको फ़ोन ज़रूर करेगी, तब आप उसे अपने यहाँ बुलाकर फिर अपने साथ यहाँ ले आइएगा। हाँ ये ठीक है। क्यों पुप्पो? इज़ाम ने उसकी तायद करते हुए अम्मी को देखा तो वो पुरसोच अंदाज में इस बात में सर हिलाने लगी थी। फाइका, तुम खाने के बाद मेरे कमरे में आ जाना। बेगम आफंदी ने नैपकिन से हाथ साफ करते हुए फाइका को मुखातिब करके कहा तो वो कुछ खाइफ सी होकर उन्हें देखने लगी, लेकिन वो उसकी तरफ मुतवज्जे नहीं हुई, ना ही किसी और तरफ देखा और यूं ही उठकर चली गई। फाइका की नजरें उनके ताकों में दरवाजे तक जाकर पलटी तो असफंजार पर जा ठहरी, जो खाने से हाथ रोककर उसे ही देख रहा था। क्या करूं? वो बोली नहीं थी, नजरों में सवाल उभरा था। चले जाना, लेकिन डरना मत, और खबरदार उनके सामने सच बोलने मत खड़ी हो जाना, बल्कि यहीं से सोच कर जाओ कि तुम असफंजार की मंकूहा हो और किसी भी मुश्किल में तुम बिला झिझक असफंजार को पुकार सकती हो, समझी? राहिल ने उसकी नजरों का सवाल समझकर हौसला देने के साथ तंबीह भी की तो उससे पहले सीने में रुकी हुई सांस बहाल की, फिर पूछने लगी, अगर उन्होंने इस मुआहदे की बात की तो क्या कहूँ? कह देना उस वक्त मैं मजबूर थी, लेकिन अब मजबूर नहीं हूँ, राहिल ने बड़े आराम से कह दिया। वो कुछ देर उसे देखती देखती रही, फिर नफी में सर हिलाते हुए बोली, तुम नहीं समझ सकते। क्या नहीं समझ सकता? मैं चलूं तुम्हारे साथ? नहीं, मैं खुद फेस कर लूंगी, वो कहकर उठ खड़ी हुई तो अम्मा ने टोक दिया, पहले खाना तो खा लो। बस खा लिया, आप मुन्ने को अपने पास सुला लीजिएगा, मैं आकर उसे उठा लूंगी। वो कहती हुई ड्राइंग रूम में
سے نکل آئی اور بیگم آفندی کے بند دروازے کو دیکھتے ہوئے اس کی پہلی سوچ یہ تھی کہ اپنے بچے کو لے کر باہر نکل جائے اور پھر دنیا کی بھیڑ میں کہیں کھو جائے، اور دوسری سوچ مایوسی لیے ہوئے تھی، لیکن دنیا گول ہے، میں بھاگتے بھاگتے پھر یہیں آن پہنچوں گی، تب اور اکیلی ہو جاؤں گی، میں ابھی کوئی تو ہے۔ اور اس آخری بات نے اسے تھوڑا حوصلہ دیا تھا تو پلٹ کر ڈائننگ روم کی طرف دیکھتے ہوئے سوچا کہ اس کے پکارنے پر اسفندیار کو آنے میں کتنا وقت لگے گا۔ چند سیکنڈ، اور پھر اگلے چند سیکنڈ میں اس سے درمیانی فاصلہ سمیٹ کر بیگم آفندی کے بند دروازے پر دستک دے ڈالی تھی۔ آ جاؤ۔ بیگم آفندی نے کون ہے کا سوال نہیں اٹھایا تھا، جیسے یقین ہو کہ وہی ہوگی۔ وہ پورا دروازہ کھول کر جس اعتماد سے اندر داخل ہوئی، اس سے بیگم آفندی کی پیشانی شکن آلود ہو گئی، اور بس ایک پل کو ہونٹ بھینچ کر انہوں نے خود کو فوراً کچھ کہنے سے باز رکھنے کی صحیح کی، لیکن پھر غالباً صحیح ترک کر کے چپتے ہوئے انداز میں کہنے لگی، تمہاری دیدہ دلیری ظاہر کر رہی ہے کہ تمہاری پشت پر اسفنجار کا ہاتھ ہے، اتنا زوم ہے تمہیں اس پر، کیوں؟ اسے اپنے بدن پر ننھی ننھی چونٹیاں رینگتی ہوئی محسوس ہونے لگی اور سینے میں سانس بھی رکنے لگا تھا۔ شہریار بھی تم پر جان دیتا تھا، لیکن اس پر تو تمہیں اتنا مان نہیں تھا، جبکہ اس کی محبت میں کوئی کھوٹ نہیں تھی، نہ کوئی لالچ، وہ صرف تمہیں چاہتا تھا۔ میں نے بھی صرف اسے چاہا، وہ بے اختیار کہہ گئی۔ جھوٹ مت بولو، بیگم آفندی نے یکدم تیز ہو کر ٹوکا، پھر کہنے لگی، صرف اسے چاہا ہوتا تو اسی کے نام پر بیٹھی رہتی، اب تو میں تمہیں شہری کی بیوہ بھی نہیں کہہ سکتی۔ اس نے نچلا ہونٹ دانتوں میں دبا کر خود کو کچھ کہنے سے باز رکھا تھا۔ اور میں اسفنجار کی بیوی سے کیا بات کروں؟ نہیں، مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی، جاؤ جاؤ چلی جاؤ۔ بیگم آفندی نے خود سے الجھتے ہوئے کہا تو پہلے اس سے سوچا چپ چاپ چلی جائے، لیکن پھر خیال آیا کہ اس طرح تو وہ مسلسل ٹینشن میں اور سہمی ہوئی رہے گی، جو ہونا ہے ابھی ہو جائے۔ وہ ایک دم فیصلہ کر کے ان کی طرف پلٹی تھی۔ آپ کیا چاہتی ہیں؟ میرا مطلب ہے میں شہری کی بیوہ نہیں۔ بیگم آفندی فوراً ٹوک کر کہنے لگی، مجھے فائقہ اعزاز احمد سے بات کرنی ہے، فائقہ اعزاز احمد، جو میرے آفس میں کام کرتی تھی اور جس نے میرے ساتھ ایگریمنٹ کیا تھا۔ جی میں وہی فائقہ اعزاز احمد ہوں، اور مجھے سب یاد ہے۔ وہ بظاہر ان کے مقابل تن کر کھڑی ہو گئی تھی، جبکہ اندر دل کا یہ عالم یہ تھا کہ ابھی پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ بیگم آفندی نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا، پھر سیف کھول کر اس میں سے ایک فائل نکالتے ہوئے کہنے لگی، اس ایگریمنٹ کی روح سے تمہیں بچہ مجھے دے کر یہاں سے چلے جانا تھا، یہی طے ہوا تھا نا ہمارے درمیان؟ جی، اس کے حلق سے بمشکل آواز نکلی تھی۔ پھر تم نے میرے شہری کی خواہش پر عمل کیا تھا۔ وہ ان کی بات سنے بغیر بول پڑی، مجھے شہری نے کہا تھا کہ میں آپ سے دور چلی جاؤں۔ جھوٹ مت بولو، وہ چیخی تھی۔ میں جھوٹ نہیں بول رہی، یہ اس روز کی بات ہے جب آپ نے شہری سے کہا تھا کہ میں نے پیسے کی خاطر اس سے شادی کی ہے۔ اس روز میں نے اسے ساری حقیقت بتا دی تھی، اور اس لیے آپ مجھے الزام نہیں دے سکتی، کیونکہ پہل آپ نے کی تھی اور مجھے اپنی صفائی پیش کرنی تھی۔ اس کی دھڑکنیں دھیرے دھیرے معمول پر آ رہی تھیں، جس سے اب اسے بولنے میں آسانی ہو رہی تھی۔ اور پھر شہری ہی نے تمہیں اسفنجار کا پتہ دیا ہوگا کہ جا کر اس سے شادی کر لینا، انہوں نے چپتے ہوئے لہجے میں کہا۔ نہیں، اسفنجار کی تلاش ضرور تھی، لیکن اسے آخر تک معلوم نہیں ہو سکا تھا کہ وہ کہاں ہے۔ اس سے کہا تو وہ ہنوز اسی انداز میں پوچھنے لگی، تو تم کیسے اس کے پاس پہنچ گئی؟ میں اسفنجار کے پاس نہیں گئی تھی، میری ملاقات ڈاکٹر راہل سے ہوئی تھی، اور یہاں آنے تک وہ ڈاکٹر راہل ہی تھا۔ اس نے ضد ہو کر کہا۔ ڈاکٹر راہل؟ بیگم آفندی نے کچھ دیر سوچا اور جیسے سمجھ کر سر جھٹکا تھا، پھر اسے دیکھ کر کہنے لگی، بہرحال مجھے راہل یا اسفنجار سے کوئی غرض نہیں، میرا معاملہ تمہارے ساتھ ہے۔ جی، اور میں سننا چاہتی ہوں کہ آپ کیا چاہتی ہیں۔ تم جانتی ہو، لیکن اب تم کہو گی کہ یہی تمہارا گھر ہے، اور یہ ٹھیک بھی ہے۔ میں تمہیں یہاں سے بے دخل نہیں کر سکتی، اس لیے میں نے سوچا ہے کہ میں ہی یہاں سے چلی جاؤں۔ بیگم آفندی نے ٹھہر ٹھہر کر کہا تو اسے بے اختیار پوچھا، کہاں؟ لندن، شاعری کے پاس، ٹھیک ہے نا؟ انہوں نے اس سے تائید چاہی، لیکن اس کے سمجھ میں نہیں آیا کیا کہے، بس انہیں دیکھے گئی، جو ہاتھ میں پکڑی فائل واپس سیف میں رکھتے ہوئے اپنے آپ بولنے لگی، کچھ دن پہلے میں لندن گئی تھی تو مجھے وہاں شہری بہت اکیلا لگا تھا، اور اسی وقت میں نے سوچ لیا تھا کہ میں شہری کے بچے کے ساتھ وہیں جا رہوں گی۔ نہیں، یہ ناممکن ہے، وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ کیا ناممکن ہے؟ بیگم آفندی انجان بن کر اسے دیکھنے لگی۔ میں بچے کو خود سے الگ نہیں کر سکتی۔
یہ تمہیں پہلے سوچنا چاہیے تھا، اس وقت جب تم نے میرے ساتھ ایگریمنٹ کیا تھا۔ بیگم آفندی کا انداز ایسا تھا جیسے اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس وقت میں مجبور تھی، شہری کی محبت میں، اسے کہا تو وہ تنزن بولی۔ شہری کی محبت میں؟ ہاں، اور آپ یہ کیوں بول رہی ہیں کہ مامتا ماں بن کر ہی جاگتی ہے؟ اس سے پہلے احساس نہیں ہوتا؟ جب میں نے آپ کے ساتھ ایگریمنٹ کیا تھا اس وقت مجھے صرف شہری کا خیال تھا، اتنے آگے کا تو میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ وہ پہلی بار ان کے ساتھ آرام سے اور طویل گفتگو کر رہی تھی۔ میں یہ سب نہیں سننا چاہتی، بیگم آفندی نے ٹوکا تو وہ قدرے رک کر کہنے لگی، آپ لندن جانا ملتوی کر دیں تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، بچہ آپ کے پاس رہے گا اور مجھ سے دور بھی نہیں ہوگا۔ ایسا ہو سکتا تھا اگر جو بیگم آفندی کچھ کہتے کہتے رہ گئی اور چند لمحے سوچنے کے بعد کہنے لگی، میں ایک شرط پر بچہ تمہارے پاس چھوڑ سکتی ہوں۔ یا اللہ! وہ اندر ہی اندر خائف ہو گئی کہ جانے اب کیا شرط ہو۔ بیگم آفندی کا ذہن خاموش رہ کر انتظار کرنے لگی کہ وہ پوچھے گی تبھی بتائیں گی، اور اس سے زیادہ صبر نہیں ہو سکا۔ آپ کچھ کہہ رہی تھی، شرط؟ کیسی شرط؟ اگر اسفنجار ہر شے سے دستبردار ہو جائے تو میں وہ ایگریمنٹ پھاڑ دوں گی، تم بچہ اپنے ساتھ لے جانا۔ بیگم آفندی نے شرط بتا کر اسے پھر اسے چکرا دیا تھا۔ میرا ان اسے ایک دم ہونٹ بھینچ لیے، ورنہ کہنے جا رہی تھی کہ میرا ان سے کیا تعلق، پھر سنبھل کر بولی، اسفنجار شاید نہیں مانیں گے۔ تمہاری خاطر بھی نہیں؟ انہوں نے جتانے والے انداز میں پوچھا۔ وہ خاموش رہی تھی۔ سوچ لو، یہی ایک راستہ ہے اور میں تمہیں زیادہ وقت بھی نہیں دوں گی، جتنی جلدی ہو سکے اسفنجار سے منوا کر ان سب کے ساتھ یہاں سے چلی جاؤ، ورنہ مجھے جانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ ان کے حتمی انداز پر وہ اندر ہی اندر سہم گئی تھی، پھر بہت ہمت کر کے بولی، تب بھی لہجے میں حد درجہ عارضی تھی، اسفنجار میری نہیں مانیں گے۔ کیوں؟ تم بیوی ہو اس کی، کئی حربے استعمال کر سکتی ہو۔ وہ اگر تم سے محبت کرتا ہے تو ضرور تمہاری بات مان لے گا، اور ہاں، یہ سب تمہیں اپنے طور پر کرنا ہے، کہیں غلطی سے بھی میرا نام لیا تو پھر… انہوں نے کزن بات ادھوری چھوڑ دی تھی، لیکن ان کی آنکھوں سے جو مکاری جھلک رہی تھی اس سے وہ سرتاپا کانپ گئی تھی۔ اب تم جا سکتی ہو۔ بیگم آفندی یکدم انجان بن گئی تھی۔ وہ بمشکل تمام خود کو گھسیٹتے ہوئے ان کے کمرے سے نکل آئی اور لاؤنج میں رک کر خود کو سنبھالنے کی کوشش کرنے لگی، کیونکہ جانتی تھی کہ راہل ساری باتیں جاننے کے لیے اس کے انتظار میں بیٹھا ہوگا، اور ابھی وہ اسے کچھ نہیں بتا سکتی تھی، اور ابھی تو وہ اس کا سامنا بھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ لیکن بچہ اماں کے پاس تھا، جسے لینے کے لیے اسے ان کے کمرے میں جانا ہی تھا، اس لیے خود پر قابو پانے کے بعد وہ بہت اجلت ظاہر کرتے ہوئے اماں کے کمرے میں داخل ہوئی تھی، جیسے بہت نیند آ رہی ہو۔ اماں اور ریشما کے درمیان بچہ سو رہا تھا اور وہ بڑے آرام سے صوفے پر بیٹھا تھا۔ سوری، میری وجہ سے تم… وہ کہتے ہوئے بچے کو اٹھانے کے لیے آگے بڑھنے لگی تھی کہ اس نے مسہری پر پاؤں رکھ کر اس کا راستہ روک لیا۔ کیا ہے؟ اسے کزن جھنجھلاہٹ ظاہر کی، جسے وہ یکسر نظر انداز کر کے پوچھنے لگا، کیا کہہ رہی تھی مادام؟ کچھ نہیں، میرا مطلب ہے کوئی خاص بات نہیں کی، بس حال احوال پوچھتی رہی۔ اتنی دیر تک صرف حال احوال؟ اس نے پہلے پاؤں نیچے گرایا، پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ سنو، مجھے بہت نیند آ رہی ہے اور تم بھی اب سو جاؤ، اسے کہا تو وہ پوچھنے لگا، کہاں سوگی؟ اپنے کمرے میں، اسے کہہ کر احتیاط سے بچے کو اٹھا لیا۔ تم بھول رہی ہو کہ… میں کچھ نہیں بھول رہی۔ وہ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے بول پڑی، اور ماما کو بھی میں ہی جواب دوں گی۔ کیا کیا کہو گی؟ ابھی تو میں صرف تم سے کہوں گی، شب بخیر۔ وہ تیزی سے اس کے قریب سے نکل آئی اور اپنے کمرے میں آ کر ہی سانس لی تھی، پھر پہلے بچے کو لٹایا، اس کے بعد دروازہ اندر سے لاک کر کے لائٹ بھی آف کر دی تو کمرہ مکمل تاریکی میں ڈوب گیا۔ پھر بھی اس نے نائٹ بلب آن نہیں کیا اور یوں ہی اندھیرے میں چلتے ہوئے کھڑکی کے قریب آ گئی اور دھیرے دھیرے پردے کھینچ کر کھڑکی کھولی تو باہر آسمان بھی گہرے سیاہ بادلوں میں چھپ گیا تھا، گویا کہیں روشنی نہیں تھی جو اس کے اندر نئی امید جگاتی۔ گھور اندھیاروں نے اسے مایوسیوں میں دھکیل دیا تھا اور اندر گھٹن بڑھتی جا رہی تھی۔ یا اللہ، میں کیا کروں؟ کتنی دیر بعد اس کا ذہن سوچنے پر آمادہ ہوا تھا۔ میں ماما کی طرح خود غرض نہیں بن سکتی، مجھے بھی ان جیسا بنا دے، اپنے مفاد کے لیے میں ہر ایک کی خوشی داؤ پر لگا دوں۔ اسفنجار جو طویل بن باز کاٹ کر اپنے گھر لوٹا ہے، اسے اپنی محبت میں الجھا کر ہر شے سے دستبرداری کا وعدہ لے لوں، یہ کوئی اتنا مشکل تو نہیں ہے۔ وہ یوں بھی میری محبت میں گرفتار ہے، مان جائے گا، مجھے یہی کرنا چاہیے۔ ماما کو اپنے پوتے سے کوئی دلچسپی نہیں، انہیں صرف دھن دولت سے پیار ہے، اور صرف اس کی خاطر وہ پوتے پر قبضہ جمانا چاہتی ہیں۔ پتہ نہیں کیا کریں گے اتنی دولت، کچھ بھی کریں، مجھے کیا؟ البتہ میں ان کی طرح پلاننگ کر سکتی ہوں۔ جب اسفنجار مجھ سے کہے گا، سنو، مجھ سے شادی کرو گی؟ اور میں کہوں گی، ایک شرط پر۔ وہ اپنی بات پر ایک لہجہ کو ٹھٹکی، پھر جیسے محظوظ ہو کر مسکرانے لگی تھی۔
وہ رات کے آخری پہر کہیں جا کر سوئی تھی، جبھی معمول کے مطابق اٹھ نہیں سکی، اور پتہ نہیں کسی نے اٹھایا بھی تھا کہ نہیں۔ جب خود سے اس کی آنکھ کھلی، اس وقت گھڑی کی دونوں سوئیاں 12 کا ہندسہ کراس کر چکی تھیں۔ پھر بھی وہ اٹھنے میں سستی کر رہی تھی، لیکن جیسے ہی بچے کا خیال آیا، فوراً بستر چھوڑ تیزی سے کمرے سے نکلتے ہی وہیں رک گئی۔ کیونکہ سامنے لاؤنج میں کافی لوگ تھے جن کے ساتھ اماں بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ اس نے ایک نظر ان سب پر ڈالی، پھر الشبا کی گود میں بچے کو دیکھا تو مطمئن ہو کر الٹے پیروں واپس کمرے میں آ گئی، اور پہلے ہاتھ منہ دھویا، پھر ملازمہ کو بلانے کا سوچ رہی تھی کہ الشبا اور اس کے پیچھے راہل بھی آ گیا، اور بڑے آرام سے صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولا، خیر سے اٹھ گئی؟ کون آیا ہے؟ اس نے یکسر نظر انداز کر کے الشبا سے پوچھا۔ اماں کی بہنیں ہیں اور ان کی بیٹیاں اور بیٹے، الشبا نے بتایا تو وہ بے ساختہ مسکرائی۔ اماں کی بہنیں تمہاری کچھ نہیں لگتی؟ خالہ ہیں۔ الشبا کو نئے گھر کی طرح نئے رشتے بھی اجنبی لگ رہے تھے۔ تو خالائیں کہو نا۔ اچھا تم اپنے بچے کو پکڑو، بہت دیر سے تنگ کر رہا ہے۔ الشبا بچہ اس کی گود میں ڈال کر پوچھنے لگی، ناشتہ کرو گی؟ نہیں، لیکن اگر چائے مل جائے تو کیا بات ہے؟ راہل نے فوراً اس کی بات اچک لی۔ الشبا اچھی سی چائے، بلکہ وہ جو ملازم ہے نا، کیا نام ہے اس کا، وہ بہت اچھی چائے بناتی ہے، اسے کہو۔ میں نہیں کہتی اسے۔ کیوں؟ بس میں اسے ادھر بھیج دیتی ہوں، باجی تم خود کہہ دینا۔ الشبا کہتے ہوئے چلی گئی تو وہ اسے دیکھ کر بولی، الشبا یہاں آ کر بور ہو گئی ہے اور پریشان بھی، آہستہ آہستہ سیٹ ہو جائے گی۔ راہل نے لاپرواہی سے کہا، تم اگر پہلے اسے بتا دیتے تو اس کے اندر شوق اور تجسس ہوتا، پھر وہ یہاں آ کر خوش بھی ہوتی۔ وہ دوسرے کسی موضوع سے بچنے کی خاطر اسی بات کو بڑھانے کی غرض سے بولی، لیکن راہل نے صرف ہوں کہنے پر اکتفا کیا۔ پھر اچانک یاد آنے پر بولا، ارے ہاں، کل تمہاری بہن کا فون آیا تھا۔ کب؟ جب تم مجھ سے لڑ کر کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ اس سے کہا تو وہ انسنی کر کے پوچھنے لگی، کون، سونی تھی؟ نہیں، رابعہ۔ کیا کہہ رہی تھی؟ کچھ نہیں، میرا مطلب ہے کوئی خاص بات نہیں کی، بس حال احوال پوچھا۔ وہ بظاہر سیدھے سادے انداز میں اس کی بات دہرا گیا تو وہ اندر ہی اندر جذبز ہونے لگی، بولی، کچھ نہیں۔ سنو، تم اپنے میکے کب جاؤ گی؟ قدر توقف سے راہل نے اسے متوجہ کر کے پوچھا۔ کیوں؟ کیوں کا کیا مطلب؟ اپنے گھر والوں سے نہیں ملو گی؟ ملنا تو چاہتی ہوں، لیکن… وہ اسی قدر کہہ کر خاموش ہو گئی۔ کیوں لیکن کیا؟ ساس سے ڈرتی ہو؟ اسے ٹوکا تو وہ نفی میں سر ہلا کر کہنے لگی، نہیں، ابو سے۔ جب تک ان کی ناراضی دور نہیں ہوگی میں نہیں جاؤں گی۔ ان کی ناراضی اپنے آپ تو دور نہیں ہوگی، تم سامنے جا کر کچھ حالات بتاؤ گی تب نا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن مجھ میں ان کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں ہے، اس نے کہا۔ تبھی ملازمہ چائے لے کر آ گئی تو وہ اسے دیکھ کر پوچھنے لگی، ماما گھر پر ہیں؟ نہیں جی، وہ صبح 9 بجے چلی گئی تھی، راہل نے مزید بتایا تو وہ ملازمہ کو جانے کا اشارہ کر کے پوچھنے لگی، تم نہیں گئے؟ میرا پروگرام تو تھا، لیکن پھر خالہ وغیرہ آ گئی، اب دیکھو دوپہر کا کھانا کھا کر نکلوں گا۔ راہل نے چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے بتایا تو اس کی تقلید میں اس سے بھی اپنا کپ اٹھا لیا، اور 2 3 گھونٹ لینے کے بعد بظاہر سیدھے سادے انداز میں پوچھنے لگی، تم بزنس وغیرہ کیسے دیکھو گے؟ آئی مین تم ڈاکٹر ہو اور میرا خیال ہے بزنس کی علی بے سے بھی واقف نہیں ہوگے۔ تمہارا خیال ٹھیک ہے، پھر دیکھو کیا کرتا ہوں۔ راہل کا انداز بھی سرسری تھا۔ میرا مشورہ مانو تو اپنا کلینک سیٹ کر لو۔ وہ بھی کروں گا، وہ بھی کروں گا سے کیا مطلب؟ دونوں کام ایک ساتھ کرو گے؟ کیسے کرو گے؟ کیوں، تم میرا ساتھ نہیں دو گی؟ وہ کپ ٹرے میں رکھ کر اسے دیکھنے لگا تھا۔ میں تو بس تھوڑے دن ہی یہاں ہوں، اسے کچھ اور سوچ کر کہا تھا، اور وہ اصل بات پر آ گیا۔ اس کا مطلب ہے رات میڈم کے ساتھ تمہارا معاملہ طے ہو گیا؟ کیسا معاملہ؟ اس کا دل یکبارگی بڑی زور سے دھڑکا تھا۔ انجان مت بنو، اور جب سارے حالات مجھے بتا چکی ہو تو آپ کیوں چھپا رہی ہو؟ بتاؤ، رات میڈم نے کیا کیا کہا؟ اس نے دھیرج سے ٹوک کر پوچھا۔ کچھ نہیں، جب کچھ کہیں گی تو بتا دوں گی۔ وہ نظریں چرا گئی۔ وعدہ؟ کوئی وعدہ نہیں کروں گی۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی، چلو تمہاری خالاؤں سے مل لوں۔ کوئی ضرورت نہیں، یہی بیٹھی رہو۔ اسے قدرے سختی سے روکا تو وہ تعجب سے پوچھنے لگی، کیوں؟ خواہ وہاں الٹے سیدھے سوالات کریں گی، تم پریشان ہو جاؤ گی۔ جب تک وہ موجود ہیں تم کمرے سے مت نکلنا، میں کھانا بھی یہیں بھجوا دوں گا۔ وہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا، پھر دروازے تک جا کر پلٹا تھا، سنو، اب میڈم کے ساتھ کوئی معاہدہ کرنے سے پہلے مجھ سے مشورہ ضرور کر لینا۔ وہ اسے دیکھتی رہ گئی تھی۔ توصیف عالم نے طے شدہ پروگرام کے مطابق رابعہ کو گھر سے پک کیا تھا، اور اس وقت سے کھانے کے اختتام تک ادھر ادھر کی ہانکتا رہا تھا۔ جب ویٹر کھانے کے برتن سمیٹ کر چائے کی ٹرے رکھ گیا تب وہ اصل موضوع کی طرف آیا۔ ہاں تو کیا سوچا تم نے؟ کچھ نہیں، میرا مطلب ہے میں سوچتی نہیں ہوں، بس اچانک فیصلہ کرتی ہوں۔ رابعہ نے قصدن لاپرواہی کا مظاہرہ کیا تھا۔ تو وہ اچانک فیصلہ کب ہوگا؟ کبھی بھی، یا ہو سکتا ہے ابھی؟ اسے کہا تو وہ پوچھنے لگا، خود بخود یا مجھے اصرار کرنا ہوگا؟
اصرار نہیں، بس تم ایمانداری سے مجھے اپنے بارے میں بتاؤ، اور یہ کہ میرے لیے کیا کر سکتے ہو۔ اپنے بارے میں یعنی فیملی بیک گراؤنڈ؟ ہاں، اور تم اس مقام تک کیسے پہنچے؟ اپنی محنت سے یا کسی کا سہارا لے کر؟ اور تم نے اب تک شادی کیوں نہیں کی؟ فرصت نہیں ملی یا آئیڈیل کی تلاش میں تھے وغیرہ وغیرہ؟ رابعہ کے اتنے سوالوں پر اس سے پہلے گہری سانس کھینچی، پھر پوچھنے لگا، تم یہ سب جان کر کیا کرو گی؟ کچھ نہیں، میں صرف تمہیں سننا چاہتی ہوں۔ ہو سکتا ہے تمہاری داستان سنتے سنتے کہیں اچانک میرا دل تمہارے حق میں فیصلہ سنا دے۔ اس نے کندھے اچکا کر کہا۔ ہوں وہ سگریٹ سلگاتے ہوئے مسکرایا، پھر اسے دیکھ کر پوچھنے لگا، تمہیں کیا بات متاثر کرتی ہے؟ آئی مین کامیڈی یا ٹریجڈی، تاکہ میں اپنی داستان حیات اسی رنگ میں بیان کروں۔ کامیڈی نہ ٹریجڈی، سیدھے سادے انداز میں اور صاف گوئی سے بیان کرو۔ لگتا ہے تم نے پہلے کہیں دھوکہ کھایا ہے۔ توصیف عالم بھی ایک کائیا تھا، وہ ایک لہجہ کو واقعی چکرا گئی تھی، لیکن پھر فوراً سنبھل بھی گئی۔ مجھے کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا توصیف عالم۔ یہ نہ کہو، عورت کتنی بھی چالاک کیوں نہ ہو، مرد کے ہاتھوں بے وقوف بن ہی جاتی ہے، اور اکثر تو خود پر زوم کی بنا پر ہی دھوکہ کھاتی ہے۔ بہرحال میرا ایسا کوئی مقصد نہیں ہے۔ مجھے اگر فریب دینا ہوتا تو تمہیں پرپوز ہی کیوں کرتا؟ توصیف عالم نے جتا کر کہا تو وہ پوچھنے لگی، کیا واقعی تم مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ مطلب تم میرے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے۔ سب جانتا ہوں، اسے کہا تو وہ پھر ٹھٹکی تھی۔ مثلاً یہ کہ تم کچھ ضدی اور خودسر بھی ہو، جو کرنا چاہتی ہو کر گزرتی ہو، خواہ سارا زمانہ مخالفت کرے، تم پرواہ نہیں کرتی، تمہارے اندر جیلسی بھی ہے، اپنے سے بہتر کسی کو نہیں دیکھنا چاہتی، اور بہت اونچے خواب دیکھتی ہو، اور ان ساری باتوں کے ساتھ تم بے حد حسین ہو۔ وہ اس کی خامیوں کو بھی خوبیوں کے انداز میں بیان کرتے ہوئے آخر میں اس کی تعریف کر کے مسکرایا تو وہ مطمئن ہو کر بولی، تم بہت عجیب ہو۔ غریب نہیں ہوں، وہ ہنسا تھا، جھوٹے تو ہو، کبھی کبھی جھوٹ بول لیتا ہوں، لیکن تمہارے ساتھ۔ موبائل کی بزر سے توصیف عالم نے بات ادھوری چھوڑ کر موبائل کان سے لگا لیا۔ ہیلو، ہاں کیا ہوا؟ اچھا تو تم ابھی جاؤ گی؟ بچے اسکول سے آ گئے؟ ٹھیک ہے، میں شام میں وہیں آ جاؤں گا۔ اوکے۔ وہ موبائل رکھ کر سگریٹ سلگانے لگا، پھر اس کی طرف متوجہ ہوا تو اسے بہت خاموشی سے دیکھتے پا کر بہت سرسری انداز میں بولا، میری وائف کا فون تھا۔ رابعہ کے لیے یہ انکشاف تھا جسے اسے واقعی دھچکا لگا تھا، لیکن یوں بن گئی جیسے پہلے سے جانتی ہو۔ کیا کہہ رہی تھی؟ میری سالی کے ہاں شام میں کوئی فنکشن ہے، اسی کے بتا رہی تھی۔ خیر چھوڑو، ہم کیا باتیں کر رہے تھے؟ جھوٹ، تم کبھی کبھی جھوٹ بول لیتے ہو، اسے یاد دلایا۔ ہاں، میں یہ کہہ رہا تھا کہ میں تم سے کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا، اور اور تمہاری ہر خوشی پوری کروں گا، اور ساری دنیا کی سیر کراؤں گا، اور اب تم بتاؤ، تمہارا دل میرے بارے میں کیا کہہ رہا ہے؟ میرا دل، اسے بے اختیار اپنے دل پر ہاتھ رکھا، پھر ہنس پڑی۔ میرا دل ہنس رہا ہے، اس کا مطلب ہے میرے حق میں فیصلہ ہو گیا، توصیف عالم نے خوش ہو کر کہا تو وہ فوراً بولی، نہیں، فیصلہ یوں نہیں ہوتا۔ پھر جب ہوگا بتا دوں گی، اب چلو، وہ کہہ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہ کیا مذاق ہے؟ بیٹھو آرام سے، مجھے ابھی تمہارا جواب چاہیے۔ توصیف عالم اس کے اٹھنے پر ناراض ہوا، لیکن وہ کب پرواہ کرتی تھی۔ ٹھیک ہے، تم بیٹھے رہو، میں جا رہی ہوں۔ وہ اسے ہاتھ ہلاتی ہوئی باہر نکل آئی، اور گو کہ اسے یقین تھا کہ وہ فوراً بل پے کر کے اس کے پیچھے آئے گا، پھر بھی انتظار نہیں کیا، اور خالی رکشہ دیکھ کر اس میں بیٹھتے ہی اسے لگا کہ وہ توصیف عالم سے نہیں بلکہ خود اپنے آپ سے بھاگ رہی ہے، اور جانے کب تک بھاگتی رہے گی۔ رکشہ شفاف سڑک پر اسپیڈ سے بھاگ رہا تھا، جس کا شور اسے یوں غنیمت لگ رہا تھا کہ وہ اپنے اندر کے شور سے نظریں چرانا چاہتی تھی، لیکن یہ ممکن نہیں ہو رہا تھا، اور اسے اپنی ہی بات یاد آ رہی تھی۔ میں کوئی ساری دنیا تو نہیں مانگتی جو ملامت کے ساتھ کہا جائے کہ اس میں اوروں کا بھی حق ہے، بس جو میرا ہو وہ صرف میرا ہو، صرف میرا۔ اس کے ہونٹوں پر تلخ ہنسی ابھری تھی۔ وہ بھی صرف میرا نہیں تھا، اور یہاں بھی وہی معاملہ ہے۔ کیوں؟ کیا کمی ہے مجھ میں؟ ہر لحاظ سے مکمل ہوں، پھر میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ کیا میں اسے اپنا نصیب سمجھ لوں؟ نصیب؟ اس کی آنکھیں دھندلانے لگی تھیں، راستے کے خیال سے ضبط کرتی رہی، لیکن گھر آتے ہی رو پڑی۔ ہے، تمہیں کیا ہوا؟ امی فوراً اٹھ کر اس کے پاس آ بیٹھی۔ بتاؤ نا، کیوں رو رہی ہو؟ اور جانے کیا ہوا، وہ روتے روتے ہنس پڑی اور ہنستی چلی گئی۔ ہائے! امی حیران پریشان ہو گئی۔ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ کیوں، پاگل ہی ہنستے ہیں کیا؟ وہ ہنسی کے درمیان بولی تو امی سر جھٹک کر بڑبڑانے لگی۔ میں تو یوں ہی مذاق کر رہی تھی۔ اس نے امی کے گرد دونوں بازوں کا حلقہ بنا لیا اور انہیں دائیں بائیں جھلاتے ہوئے کہنے لگی، آپ بہت جلد پریشان ہو جاتی ہیں، حالانکہ اب تو آپ کو عادی ہو جانا چاہیے، اتنے دکھ جھیل چکی ہیں، بس اب اور ہمت نہیں ہے، اللہ رحم کرے۔ امی نے کہا تو وہ ان کے کندھے پر سر رکھ کر بولی، سنا ہے اللہ بندے کو اس کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا۔
अम्मी खामोश रही तो वो इधर उधर देख कर पूछने लगी, सोनी कहाँ है? किचन में। फिर तो चाय भी मिल मिल जाएगी। वो उठ खड़ी हुई, फिर रुक कर पूछने लगी, फायका का फोन आया था? नहीं, आज तो नहीं आया। मैंने निजाम को बुलाया है तुम्हारे अब्बू से बात करने के लिए। अम्मी ने जवाब के साथ कहा। हाँ, एक उन्हीं की बात सुनी जाती है। चलो कोई तो है जिसकी ज़ात हमारे लिए कुछ नहीं, बहुत गनीमत है। वो कहते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ गई थी। इल्ज़ाम अम्मी के बुलाने पर आ तो गए थे, लेकिन अब्बू के सामने फ़ायका का ज़िक्र करने की उनकी भी हिम्मत नहीं हो रही थी। कितनी देर से बस इधर-उधर की बातें किए जा रहे थे। दरमियान में कहीं अम्मी पर नज़र पड़ती तो वो फ़ौरन असल बात की तरफ इशारा करती, जिससे वो अब उनकी तरफ देखने से भी गुरेज़ करने लगे थे और दिल ही दिल में दुआ करने लगे कि अब्बू खुद ही कोई ऐसी बात छेड़ दें, जिसमें फ़ायका का ज़िक्र निकल आए। लेकिन अब्बू इस वक्त अपने बाप दादा के किस्से छेड़े बैठे थे और उनसे आगे फाइक बढ़ ही नहीं रहे थे। आखिर अम्मी को ये मौजू खत्म कराने के लिए दरमियान में बोलना पड़ा। इज़ाम, तुमने खाना भी खाया कि नहीं? जी फूफो, मैं घर से खा कर आया था। और चाय पियोगे? अम्मी ने उठते हुए पूछा। नहीं, बस अभी तो पी है, उन्होंने कहा। तभी उस्मान आकर अब्बू से मुखातिब हुआ। अब्बू, शहरयार भाई के भाई आए हैं। अब्बू और इज़ाम भी ना समझने वाले अंदाज में उस्मान को देखने लगे, जबकि अम्मी भी जाते जाते रुक कर ताज्जुब से बोली, शहरयार के भाई? जी, यही कह रहे हैं कि वो शहरयार के भाई हैं। उस्मान खुद हैरान था। अब्बू और इज़ाम ने एक दूसरे को देखा, फिर इज़ाम पूछने लगे, क्या नाम है? असफंजार। शहरयार ने तो कभी जिक्र नहीं किया था। अब्बू ने हैरत का इजहार किया, फिर अम्मी को यूं देखने लगे जैसे कह रहे हो, तुम जानती हो? तो वो नफी में सर हिलाते हुए बोली, मैंने कभी उसके मुंह से नहीं सुना। क्या कहूँ उनसे? उस्मान ने सबको देखते हुए पूछा तो इज़ाम फौरन बोल पड़े, उन्हें ड्राइंग रूम में बिठाओ। उस्मान चला गया तो इज़ाम उठते हुए अबू से बोले, चले फूफा जान, देखते हैं कौन है। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। अबू अभी तक हैरत में थे। उससे मिलकर ही कुछ समझ सकेंगे। आइए चले। फूफो, आप चाय वगैरह भिजवा दीजिएगा। इज़ाम ने हैरान खड़ी अम्मी को भी मुखातिब किया, फिर अब्बू के साथ ड्राइंग रूम में आए तो दूसरे दरवाजे से असफंजाल भी दाखिल हो रहा था, जो गो के शहरियार से बहुत मुशाबे नहीं था, लेकिन एक बाप की औलाद में कोई बात ऐसी ज़रूर होती है जो एक बाप की औलाद होने का एहसास दिलाती है। अस्सलाम वालेकुम। असफंजाल ने सलाम में पहल की तो अब्बू और इज़ाम दोनों ही चौंके थे। वालेकुम अस्सलाम, प्लीज़। इज़ाम ने जवाब के साथ उसे बैठने का इशारा किया और अब्बू के साथ खुद भी बैठ गए। मैं शहरी का बड़ा भाई असफंजार आफंदी हूँ। वो एक साथ दोनों को देख कर कहने लगा। तारुफ के लिए गो के इतना ही काफ़ी है, लेकिन आपको शायद पहले मेरे बारे बारे में बताया ही नहीं गया। खैर, ये कोई इतना ज़रूरी भी नहीं था, क्योंकि शहरी और मैं अगरचे एक बाप की औलाद हैं, लेकिन हमारी माएँ अलग हैं। और फिर मैं यहाँ था ही नहीं। कहाँ? आप कहाँ होते हैं? इज़ाम ने पूछा। मैं मुज़फ़्फ़रगढ़ में था, अपनी वालिदा और सिस्टर के साथ। और अब से नहीं, जब मेरे फ़ादर ने शहरी की मामा से शादी की थी, हम उसी वक़्त मुज़फ़्फ़रगढ़ चले गए थे और दरमियान में मेरा आना-जाना तो रहा, लेकिन मेरी वालिदा और सिस्टर अब आई हैं। वो भी मैं उन्हें ज़बरदस्ती लेकर आया हूँ, वरना वो आमादा नहीं थी। वो बहुत सलीके से बात कर रहा था और चंद लम्हों को यूं खामोश हुआ, जैसे इधर से क्यों का सवाल उठेगा, लेकिन अबू और निज़ाम बस उसे ही सुनना चाहते थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था जैसे किसी इसरार से पर्दा उठने वाला है और वो उसी के मुंतज़िर थे। बहरहाल, मुझे एहसास है कि मैंने आपके पास आने में देर की और मेरी वजह से आपको बहुत तकलीफ़ भी हुई, लेकिन मेरा मकसद आपको तकलीफ़ देना या परेशान करना नहीं था, बस मेरी अपनी कुछ मजबूरियाँ थीं। जब भी मैं आपसे फ़ौरन राब्ता नहीं कर सका, उसके लिए आप मुझे माफ़ कर दें। वो जाने क्या कहने जा रहा था। अबू ने कुछ उलझ कर इज़ाम को देखा तो वो उनके बाजू पर हाथ रख कर उसे बोले, मैं समझ नहीं रहा, आप क्या कह रहे हैं? मैं फ़ायका की बात करने जा रहा हूँ। वो यहाँ, मामा के पास बहुत परेशान थी। शायरी के बाद मामा का रवैया उनके साथ ठीक नहीं था और फ़ायका चाहती थी कि वो आपके पास आ जाए। लेकिन मामा ने नहीं आने दिया और ये धमकी भी दी कि अगर वो यहाँ आई तो वो उसका बच्चा छीन लेंगी। इस खौफ से वो बेचारी वहीं पाबंद हो गई थी। वो चंद लम्हे रुक कर फिर गोया हुआ। इत्तेफाक से उन्हीं दिनों मेरा यहाँ आना हुआ और फ़ायका को परेशान और लाचार देखकर मैं उन्हें अपने साथ ले गया, अपनी वालिदा के पास। लेकिन वो वहाँ भी खौफ़ज़दा रहीं कि कहीं मामा आकर उनका बच्चा ना छीन ले जाएँ। इसीलिए यहाँ से जाते हुए उन्होंने किसी को नहीं बताया था कि वो कहाँ जा रही हैं, मामा को भी मालूम नहीं था। बहरहाल, वहाँ से उन्होंने आपको फ़ोन किया था, लेकिन उसने कज़िन बात अधूरी छोड़ दी थी। इज़ाम ने एक नज़र अब्बू को देखा, वो जो बिल्कुल गुमसुम बैठे थे। फिर उसे देखा तो वो माज़रत करने लगा। आई एम सॉरी, मेरी वज़ह से
نہیں آپ کی وجہ سے نہیں، اذام کو کہنا پڑا، غلطی ہماری ہے، ہم نے فائقہ کو کچھ کہنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ جی اگر آپ ان کی بات سن لیتے تو اتنے پریشان نہ ہوتے۔ اب کیسی ہے وہ اور بچہ؟ ٹھیک ہے، دونوں ٹھیک ہیں، البتہ خائف ابھی بھی ہیں، حالانکہ میں انہیں یقین دلاتا ہوں کہ اب ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی، لیکن ان کے اندر جو ماما کا خوف بیٹھ گیا ہے وہ نکل نہیں رہا۔ پھر آپ سب کی ناراضی سے بھی بہت دل برداشتہ ہے، اسے بہت طریقے سے احساس دلایا تھا۔ اعظام نے پھر ابو کو دیکھا اور آہستہ سے ان کا بازو دبا کر کچھ بولنے کا اشارہ کیا، تو وہ غالباً کچھ کہنا اور غالباً کہنا کچھ اور چاہتے تھے اور کہہ کچھ گئے۔ آپ اسے اپنے ساتھ لے آتے، میں نے کہا تھا ان سے، لیکن وہ کہنے لگی کہ ابو ناراض ہیں، میں ان کے سامنے نہیں جا سکتی۔ وہ پوری تیاری سے آیا تھا، جب بھی بہت اعتماد سے بول رہا تھا، میں خود آؤں گا اسے لینے، ابو نے کہا۔ تبھی عثمان چائے لے کر آ گیا اور ٹرے رکھ کر باقاعدہ اسفنجار کو دیکھنے کھڑا ہو گیا، تو اعظام اس کی کیفیت سمجھ کر بولے، عثمان یہ شہریار کے بڑے بھائی ہیں۔ جی بتایا تھا انہوں نے، عثمان سٹ پٹا کر بولا تھا، لیکن آپ نے اپنے بارے میں نہیں بتایا، اسفنجار نے عثمان سے کہا، تو وہ فوراً بولا، میں عثمان ہوں اور مجھے آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی، تھینک یو۔ وہ ذرا سا مسکرایا، پھر اعظام کو دیکھ کر پوچھنے لگا، اور آپ؟ مجھے اعظام کہتے ہیں۔ اعظام؟ آپ اعظام ہیں؟ وہ یکدم مشتاق ہو گیا تھا۔ آپ جانتے ہیں اعظام بھائی کو؟ عثمان نے حیرت سے پوچھا، تو وہ فوراً سنبھل کر بولا، غائبانہ تعارف ہے۔ آپ چائے پیجیے۔ اعظام نے اس کی توجہ چائے کی طرف دلائی اور ایک کپ اٹھا کر ابو کے سامنے رکھ دیا، پھر اس سے پوچھنے لگے، آپ مظفر گھر میں کیا کرتے تھے؟ میں ڈاکٹر ہوں، اپنا کلینک تھا۔ ماشاء اللہ، آپ کیا ارادہ ہے یہیں رہیں گے یا واپس جائیں گے؟ میں مستقل یہیں آ گیا ہوں، گو کہ ایڈجسٹ ہونے میں کچھ وقت لگے گا، لیکن میرا خیال ہے کہ مشکل نہیں ہوگی۔ اسے کہا تو اعظام تائید کرتے ہوئے بولے، مشکل وہاں ہوتی ہے جہاں انسان بالکل انجان اور اجنبی ہو۔ آپ کے لیے تو ماشاءاللہ سب موجود ہے، سب کچھ موجود تو بے شک ہے، لیکن میں بھی تو اناڑی ہوں اور خیر اللہ مالک ہے۔ وہ چائے کا گھونٹ لے کر اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھے اجازت دیجیے، اور ہاں ایک بار پھر میں آپ سے معذرت۔ نہیں پلیز، آپ ہمیں شرمندہ نہ کریں، ہم آپ کے احسان مند ہیں، اعظام نے فوراً ٹوک کر کہا۔ میں نے کوئی احسان نہیں کیا، شہریار میرا بھائی تھا اور اس کے بال بچے اب میری ذمہ داری ہیں۔ اسے کہہ کر ابو سے ہاتھ ملایا، پھر اعظام کی طرف ہاتھ بڑھایا، جسے تھام کر وہ اس کے ساتھ باہر تک آ گئے۔ فائقہ سے کہیے گا پریشان نہ ہو، پھپھا جان جلدی اس کے پاس آئیں گے، آپ بھی آئیے گا، اسے کہا تو اعظام نے بس سر ہلا دیا۔ پھر اسے رخصت کر کے اندر آئے تو ابو کے پاس امی کے ساتھ رابعہ بھی آ گئی تھی اور سوالوں کے پہ سوال کیے جا رہی تھی۔ لو اعظام آ گیا، اس سے پوچھو، میرا تو ذہن بالکل کام نہیں کر رہا۔ ابو نے اعظام کو دیکھتے ہی کہا تو وہ رابعہ کو صبر صبر کا اشارہ کرتے ہوئے امی کو ساتھ لے کر بیٹھ گئے اور اسفنجار کے بارے میں بتلانے لگے۔ پھر جب فائقہ کا بتایا کہ وہ کن حالات میں اسفنجار کے ساتھ چلی گئی تھی تو رابعہ اچھل پڑی۔ دیکھا ابو، میں نے کہا تھا نا کہ وہ کسی مشکل میں ہے، اور مجھے یقین تھا کہ اس کی ساس۔ اچھا بس اب تم کوئی نیا شوشہ مت چھوڑنا، امی نے رابعہ کو ڈانٹ دیا۔ پھر ابو سے بولی، آپ ابھی جا کر اسے لے آئیں۔ ابھی؟ ابو نے ٹائم دیکھا، پھر کہنے لگے، ابھی نہیں، کل۔ اعظام تم کل شام میں آ جانا تو ہم جا کر اسے لے آئیں گے۔ جی بہتر، اعظام نے حامی بھری، پھر امی کے پوچھنے پر نئے سرے سے اسفنجار کے بارے میں بتانے لگے۔